ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ماشاءاللہ، ہماری درخواست ہے جو لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے آ جائیں۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ سے درخواست ہے اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے آؤ، اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، تھوڑا سا جگہ سے اٹھ کے تھوڑی ہمت کر لیں۔ اپنے گھر سے لے کے یہاں تک آ گئے، اپنے جگہ سے لے کے ممبر تک اور آ جاؤ بس۔ یہ فاصلہ بہت کم ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آپ آگے آ گئے۔ اجتماع گاہ کے اندر اپنی جگہ سے لے کے ممبر تک فاصلہ بہت کم ہے، لیکن آگے آ کے بیٹھو گے، مجمع کے ساتھ بیٹھو گے تو بہت فائدے کی بات ہوگی۔ بات صرف کانوں تک نہیں پہنچانی ہے، دلوں میں اتارنے کے لیے طالب بن کر کے دکھانا ہے۔ اپنی جگہ سے چل کے آؤ گے ممبر تک تو یہ طالب ہونے کی نشانی ہے، طلب کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ماشاءاللہ، دیکھو بہت سے لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا ہے، بہت سے لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو لوگ آ رہے ہیں آگے کی طرف، وہ بیچ میں بیٹھنے والوں کو اٹھاتے ہوئے آگے آئیں، ان کو لے کے آئیں آگے۔ ماشاءاللہ، آگے آگے آ جاؤ، آگے آؤ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور ساتھیو، اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اپنے مبارک دین میں رکھا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس قیامت تک اس مبارک دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیاب ہونے کا نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ساتھی جو اس دین کے بغیر مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا نام میسرہ تھا۔ میسرہ، جو دین میں لے کر آیا ہوں دنیا کا، جو انسان اس دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ دنیا کا جو انسان میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اس مبارک دین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیاب ہونے کا اب نہیں ہے قیامت تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ آخری نبی بن کر آئے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے یہ دین مکمل ہے۔ اب اس دین میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نہ کوئی اس دین میں زیادتی ہوگی، نہ ہی کوئی نیا دین آئے گا۔ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ مکمل ہے، اور ایسا مکمل ہے کہ قیامت تک کے آنے والے انسان اس مکمل دین پر اپنے آپ کو چلائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ تو کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا۔ یہ امت بھی آخری ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کی ہر زمانے میں
سب سے بڑی ضرورت اس دین کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی. سب سے بڑی ضرورت ساری انسانیت کی دین ہے. آدمی دنیا کی کسی چیز کے بغیر مر جائے تو ناکام نہیں ہوگا، لیکن آدمی ساری دنیا کی چیزوں کے ساتھ اگر دین کے بغیر مر جائے تو ناکام ہوگا. اس لیے ساری دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کے لیے اس مبارک دین کو آسان کیا ہے، اور دین کی آسانی یہ ہے کہ اس مبارک دین کے زندگیوں میں آنے کا جو سبب ہے، اللہ پاک نے وہ ملک اور مال پر نہیں رکھا، کسی رنگ اور روپ پر نہیں، کسی حسب اور نسب پر نہیں، کسی دنیا کی مادی شکل پر نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اس کا سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو رکھا ہے. ہر آدمی غریب ہو یا فقیر، مالدار ہو یا بادشاہ، جس حال میں بھی ہے، مزدور ہے یا محکوم ہے، کاشتکار ہے، جیسا بھی ہے، کوئی آدمی ہر حال میں اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محنتی بنا کر چلا سکتا ہے اور آپ کی محنت کو ہر حال میں کر سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں. کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، چلنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، لیکن دنیا کی اتنی تنگی کے باوجود صحابہ سب سے زیادہ ایمان والے، سب سے زیادہ دین والے، سب سے زیادہ ہدایت والے صحابہ سب سے زیادہ تھے. صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا، اور صحابہ سے زیادہ تنگی میں بھی کوئی نہیں ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، زمین پر پڑے ہوئے ہیں. لوگ آتے تھے اور ان کی گردن کو اپنے پیر سے دباتے تھے. لوگ آ کر گردن کو پیر سے دبا رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا، اور جنون کا علاج گردن کو پیر سے دبانا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنون ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم ہمیں جنون نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے ہم زمین پہ گر جاتے تھے، بھوک کی وجہ سے ہم زمین پہ گرے ہوئے ہوتے تھے. جنون نہیں تھا، بھوک تھی. ہاں، یہ صحابی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر وقت حاضر رہنے والے صحابی ہیں. کوئی کام نہیں تھا، آپ کی مجلس میں حاضر رہنے والے صحابی تھے. بھائیو، دوستو، بزرگو، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں. دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے. اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا کفن ہو جائے. سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، اگر پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. دنیا میں اتنا کپڑا نہیں ہے کہ کفن ہو جائے، لیکن جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں. ایک صحابی فجر کی نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کے واپس فوراً گھر چلے جاتے. مسجد نبوی میں یہ معمول تھا، فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ کی مجلس ہوتی تھی، آپ صحابہ سے ارشاد فرماتے تھے، صحابہ دھیان توجہ سے سنتے تھے. یہ صحابی بیٹھتے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا. انہوں نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ مجھ سے نہ پوچھتے تو میں یہ بات ہرگز نہ بتاتا. بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں میں اور میری بیوی ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان میں صرف ایک ہی چادر ہے. ہم دونوں کے درمیان میں صرف ایک ہی چادر ہے، اور وہ بھی میری بیوی کا دوپٹہ ہے. میں اس چادر کو لے کر مسجد میں نماز ادا کرنے آتا ہوں. ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، اس میں میری بیوی اپنے شطر کو چھپاتی ہے.
میں نماز پڑھ کے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میری بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے، یہ چادر جا کے اسے دیتا ہوں، وہ اپنے شطر کو چھپاتی ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے، جماعت میں تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جسموں پر کپڑے نہیں ہیں، ایک نے دوسرے کے جسم کو چھپایا ہوا ہے بیٹھ کر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے۔ ہاں، صحابہ کپڑے کی اتنی کمی، اپنی بیٹی بیمار ہو گئی، بیٹی سے ملنے کے لیے گھر گئے، دروازے پر آواز دی، صحابی آپ کے ساتھ میں ہے۔ بیٹی نے اندر سے کہا کہ ابا جان میرے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے جس سے میں پردہ کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، لیکن زمین پر یہ حال ہے کہ پردہ کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کندھے سے اتار کر اندر ڈالی، حضرت فاطمہ نے اس سے پردہ کیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو سینے سے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان پہلے تو بیمار تھی لیکن دوا کا کوئی انتظام نہیں تھا، بھوک ہے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور اب کپڑے کا بھی انتظام نہیں ہے۔ زمین میں یہ حال ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، تبوک کا سفر ہے، صحابہ کو سفر کرنا ہے، مدینے سے 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، سفر کرنا ہے، سفر کا کوئی انتظام نہیں ہے، سواریوں کا انتظام نہیں ہے، کیسے سفر ہوگا؟ لیکن صحابہ نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، جس حال میں تھے اس حال میں کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنائی، ایک اونٹ کے حصے میں 10 صحابی، ایک اونٹ کے حصے میں 10 صحابی، سواری نہیں ہے لیکن تقاضا پورا کرنا ہے۔ ایک اونٹ کے حصے میں 10 صحابی، گرمی شدت کی ہے، منافقین کہہ رہے تھے اس گرمی میں کہاں جاؤ گے، ایسی سخت گرمی تھی، گرمی شدت کی ہے، گرمی سے زمین بالکل تپ رہی ہے، جیسے آگ سے توے کو گرم کر دیا جائے، ایسی شدت زمین میں ہے۔ صحابہ کے پاس پیر میں جوتے اور چپل نہیں ہیں پہننے کے لیے، ننگے پیر ہیں۔ ایک اونٹ کے حصے میں 10 صحابی ہیں، پیدل چلنا شروع کیا، پیر زخمی ہونا شروع ہو گئے۔ صحابہ سفر کو نہیں روک سکتے تھے، اپنے جسم سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر پیروں سے باندھ لیے، اور پیروں سے باندھ کر اس سفر کو گرم زمین پر چل کر پورا کیا۔ 1200 کلومیٹر کا سفر تھا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھی، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں تھی، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس رہنے کے گھر نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر دین کو مکمل کیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چھانٹا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو دین کے لیے قیامت تک نمونہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا، ان کے اوپر تنگ دستی کو مسلط کر دیا، ان کے اوپر سے اپنی ساری چیزوں کو روک لیا، اور اس حال میں ان کی زندگی گزروائی کہ اس تنگی کے ساتھ ہر لائن کی تنگی ان کی زندگیوں میں تھی، اور انہی لوگوں کے اوپر اس دین کو مکمل کیا گیا، قیامت تک یہ بتانے کے لیے کہ اس دین کا تعلق مال سے نہیں ہے، اس دین کا تعلق ملک سے نہیں ہے، یہ دین ملک اور مال سے پاک ہے۔ یہ دین سراسر جیسے ہوا اور پانی کو اللہ پاک نے سب کے لیے عام کیا ہے، یہ عام فائدے کی چیز ہے اور سب کی ضرورت کی چیز ہے، اسی طرح یہ دین سارے انسانوں کے لیے عام ہے، سب کے فائدے کا ہے، اس کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں دینی ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اس کو عام کر دیا دین کو، کہ ہم اس دین کے زندگیوں میں آنے کا جو سبب اور دین پر چلنے کے لیے جو ہدایت چاہیے، اس ہدایت کو حاصل کرنے کا جو سبب ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت ہے، کوئی ملک اور مال کی شکل کا اس میں دخل نہیں ہے۔
اس لیے ہر آدمی ہر زمانے میں امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، تاجر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، جو بھی ہوگا جس زمانے میں، وہ اگر اس دین پر چلنا چاہتا ہے اور اس دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنا کام بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور اس دنیا میں جہاں ہیں اسی خانے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا محنتی بنا کر چلائے گا تو ہم اسے ہدایت دیں گے، ہم اسے دین پر استقامت دیں گے، ہم اسے دین پر چلنے کی ہدایت دیں گے، وہ جس خانے میں بھی ہوگا اس خانے میں دیں گے۔ یہ آسان ہے، یہ سب سے بڑی آسانی ہے دین کے لیے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کیا ہے؟ آپ کی محنت کا عمل دعوت ہے، آپ کی محنت کا عمل دعوت ہے، آپ کی محنت کا عمل تعلیم ہے، آپ کی محنت کا عمل ذکر اور نماز ہے، آپ کی محنت کا عمل ذکر اور نماز ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز ہے اور خدمت کے کام ہیں۔ یہ اعمال نبوت کہلاتے ہیں، یہ اعمال نبوت ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے، ہر نبی کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا گیا، ہر نبی کو تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجا گیا، ہر نبی کو ذکر اور نماز والا بنا کر بھیجا گیا۔ جتنے نبی آئے انہوں نے اپنے کام خود کیے ہیں، دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹایا ہے، بادشاہوں والی زندگی لے کر نہیں آتے تھے، یتیمی کی حالت میں آئے، فقر اور فاقے کی حالت میں آئے، اس طرح کی زندگیاں لے کر آتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ اعمال دیتے تھے اور یہ اعمال نبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ساتھ اپنی قدرت کو کرتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ملک اور مال نہیں تھا، نبیوں کے ساتھ اللہ کی قدرت تھی، قدرت کے لیے یہ اعمال تھے، اس لیے ان اعمال کے ساتھ نبیوں کو بھیجا گیا۔ یہ آپ کی نبیوں کی محنت کا میدان یہ اعمال تھے، یہ اعمال نبوت ہی اعمال دعوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ ہدایت کے لیے اعمال کو مقرر کیا ہے، اعمال کو بنایا ہے، دنیا کی چیزوں کو نہیں، اسباب کو نہیں، اعمال کو۔ اعمال اس لیے کہ اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، یہ سارے اسباب ہیں، اسباب اللہ کے ارادے پر موقوف ہیں اور اعمال اللہ کے وعدوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنا ضابطہ اسباب کو نہیں، اعمال کو بنایا کہ جو عمل کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس لیے یہ اعمال دعوت ہیں اور یہی اعمال ہدایت ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ہدایت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ایمان ملے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا اسلام کا دائرہ بڑھے گا۔ کیسے بڑھے گا؟ نبی والی محنت پر بڑھے گا، نبی والے اعمال پر ایمان دیا جائے گا، نبی والے اعمال پر ہدایت دی جائے گی۔ قیامت تک جو اللہ کا بندہ ان اعمال کو اپنا کام بنائے گا اور اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائے گا، اللہ پاک اسے ہدایت والا بنا دیں گے، اسے ایمان والا بنا دیں گے اور اسے استقامت دیں گے اپنے دین پر چلنے کی۔ بھائیو، دوستو، اس لیے یہ اعمال ہدایت ہیں، یہی اعمال مسجد ہیں، یہی اعمال مسجد ہیں۔ مکے کے اندر 13 سال آپ رہے، مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مشرکین مکہ مسجد میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مشرکین مکہ تکلیف دیتے تھے، لیکن مکے کے اندر یہ اعمال مسجد کے بغیر چالو کیے گئے۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا گھر متعین ہوا تعلیم کے لیے، تمام صحابہ
جو کلمہ پڑھتے، جو اسلام کے دائرے میں آتے، وہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کے گھر جمع ہوتے، ان کے گھر میں ان کی تعلیم کی ترتیب تھی۔ اسی طرح مکے کے اندر مشرکین کے ماحول میں اور ان کی سختی کے ماحول میں دعوت کا عمل چل رہا ہے۔ دعوت کے عمل پر باوجود سختی کے، باوجود ماحول میں تنگی کے، اللہ تعالیٰ اس دعوت پر ہدایت کو اتار رہے ہیں، اس دعوت پر ہدایت کو اتار رہے ہیں۔ اسی طرح اس ماحول میں ذکر اور اسی ماحول میں نماز کا بھی اہتمام۔ مکے کے اندر احکام نہیں دیے گئے، صرف نماز کا حکم مکے کے اندر دیا گیا، تو ذکر کا بھی اہتمام، نماز کا بھی اہتمام مکی زندگی کے اندر۔ جو قرآن سب کو لے کر پڑھ رہے تھے وہ تعلیم تھی، اور اسی کو تنہائی میں پڑھ رہے تھے تو وہ تلاوت تھی۔ اللہ کا نام لے رہے تھے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، یہ ذکر تھا، اور اسی اللہ کے نام کو باہر جا کے اپنی دعوت میں کہہ رہے تھے، یہ دعوت تھی۔ تو مکے کے اندر یہ اعمال باوجود ان کی سختیوں کے اور رکاوٹ کے چلے، تو اللہ پاک نے ان اعمال کی برکت سے ہدایت دی، اور ہدایت والوں کی تعداد بڑھتی رہی، ایمان والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی، گھٹ نہیں رہی تھی، بڑھ رہی تھی، اور ان اعمال کی برکت سے سارے ماحول میں کام ہو رہا تھا۔ 13 سال مکے میں پورا ہوئے، پھر کو اللہ پاک نے حکم فرمایا ہجرت کا، تو مدینے میں آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ جا کر سب سے پہلے مسجد بنائی گئی، ماحول بن گیا تھا، 100% لوگ تیاری کر کے آپ کو لے کر گئے تھے، آپ کو جانے سے پہلے پورا ماحول بنا دیا گیا۔ جب ماحول بن گیا تو سب سے پہلے اپنے ماحول میں مسجد بنائی، مسجد بنا کر مسجد میں ان اعمال کو شروع کیا گیا۔ اب مسجد میں آنے والوں کے لیے دعوت دینے کا اہتمام تھا، مسجد میں آنے والوں کے لیے تعلیم کا اہتمام تھا، مسجد میں آنے والوں کے لیے ذکر اور نماز کا بھی اہتمام تھا۔ مسجد میں ذکر اور نماز بھی شروع ہو گیا، آنے والوں کی تعلیم بھی شروع ہو گئی، آنے والوں کو دعوت دینے کا اہتمام بھی ہونے لگا۔ یہ سارے کام مسجد میں ہوئے۔ آنے والوں کی ضرورت کو پورا کرنا، آنے والوں کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی خدمت، ان کے تقاضے، یہ سارے کام مسجد سے چلے مدینے کے اندر۔ اس لیے یہ اعمال مسجد بھی ہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، مدینے میں جب یہ کام شروع ہوا اور اعمال مسجد کو بنیاد بنا کر شروع کی گئے، تو ساری دنیا میں جماعتیں بھیجی گئی، کافروں کی شکل میں صحابہ اکرام جماعتیں لے کر جاتے تھے۔ جو جماعتیں بنی، کسی میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا، اور بہت سی جماعتوں میں آپ صحابہ کے ساتھ گئے، اور کچھ جماعتوں کو صحابہ کی جماعت بنا کر اور اس میں بھیجتے تھے تو ہدایت دیتے تھے، جب واپس آتے تھے تو کارگزاری سنتے تھے۔ آنے والوں کی جماعت جانے والوں کی جماعت بندی، جانے والوں کی جماعت بنانا، جانے والوں کو کام سمجھانا، جانے والوں کو ہدایات دینا، یہ سارے کام مسجد سے ہو رہے تھے۔ جب یہ جماعتیں کام کر کے آتی تو آنے والوں کی کارگزاری سنی جاتی، مسجد میں بلایا جاتا۔ اس وقت ایک اعلان تھا الصلاۃ الجامعہ کا، یہ اعلان اس لیے ہوتا تھا کہ جب کوئی کارگزاری سنانی ہوتی، جب کوئی بات بتانی ہوتی، جب کوئی خبر دینی ہوتی، تو اس اعلان کے ساتھ سارے مدینے والوں کو مسجد میں جمع کیا جاتا تھا۔ مسجد میں جمع کر کے اور یہ بات بتائی جاتی اور یہ سنائی جاتی، آنے والی جماعتوں کی کارگزاری سنائی جاتی۔ اس لیے سارے کام مسجد سے ہوئے، اور اس کی برکت سے ساری دنیا میں صحابہ جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک جماعتیں بنا کر کے گئے، اور یہ سارا کام جو ہے بغیر رواجی شکلوں کے، نقل و حرکت پر اور محنت پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب پر اور آپ کے والے اعمال کو لے کر صحابہ کی جماعتیں گئی، اور سارے عالم میں جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک ماحول بنا دیا، اور وہاں تک دین کو پہنچا دیا، اور وہاں تک دین کو سکھا دیا۔ اس لیے یہ اعمال مسجد ہیں۔ مسجدوں سے بات چلائی اور ساری دنیا میں پہنچا دی، جماعتیں بن کے گئی۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ کام دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو جانا جاتا ہے، جس کام پر ہم لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اس کام کو 100 سال ہو گئے شروع ہوئے، 100 سال ہو گئے اس کام۔ 100 سال پہلے یہ کام شروع ہوا،
جب کام شروع ہوا تو مسلمانوں کے کیا حالات تھے؟ مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ پورے خطے مسلمانوں کے ایسے تھے جو پہچان میں نہیں آتے تھے۔ دلی سے آگے چلتے ہریانہ کا علاقہ، ہریانہ میں میوات کا علاقہ، میوات کا یہ خطہ صرف مسلمانوں کا علاقہ، لیکن صرف مسلمانوں کی دو پہچان تھی، ایک ختنے کراتے تھے، ایک مردوں کو دفن کرتے تھے۔ ان دو کے علاوہ تیسری کوئی نشانی مسلمانوں میں نہیں تھی۔ کوئی کام اسلامی ان کا نہیں تھا، کچھ نہیں جانتے تھے، نہ کلمہ نہ نماز، کسی چیز کا کوئی چیز کا معلوم نہیں تھا۔ بھائی دوستو، یہ حالات دیکھے، پورے خطوں کے حالات، پوری قوموں کے حالات، انفرادی اجتماعی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے دل میں اس کا درد پیدا کیا۔ حضرت معین الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امت کے ان حالات کو دیکھ کر اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، رات بھر روتے رہتے تھے۔ اللہ نے ان کے تڑپنے پر، ان کے رونے پر، ان کے بلبلانے پر اللہ پاک نے امت کے فائدے کے لیے اللہ پاک نے اس مبارک محنت کو ان کے قلب پر الہام کر دیا، ان کے قلب پر الہام کر دیا۔ آواز آئی کہ ہم تم سے کام لیں گے، اور زیادہ بے چین ہو گئے کہ ایسی آواز آئی ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے۔ کسی نے سمجھایا کام لینے والا لے لے گا، انتظار کرو، تب جا کر کے یہ مبارک محنت الہام فرمائی اور یہ کام شروع ہوا۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ محنت حضرت فرماتے تھے اس محنت کے بارے میں معین الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے اللہ پاک نے مجھے کرنے اول کا ہیرا دیا ہے، کرنے اول کا ہیرا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اسی کی برکت سے آج ساری دنیا میں جتنے ملک ہیں، ملکوں میں جتنے شہر ہیں، شہروں میں جتنے دیہات ہیں، آج سب جگہ بات پہنچ گئی اور اس کام کی بات پہنچ گئی۔ آپ کہیں بھی چلے جاؤ دنیا کے اندر، آپ کو اس کام کے تعلق سے محنت کرنے والے لوگ ملیں گے۔ کیسے پہنچی؟ ٹیلی فون کے راستے سے، اشتہار کے راستے سے، پمفلیٹ چھپوا کر۔ کیسے بات پہنچی؟ سینہ بسینہ، قدم بقدم چل پھر کر کے ساری دنیا میں بات پہنچ گئی۔ جیسے صحابہ چلے، صحابہ پیدل بھی چلے، صحابہ گھوڑوں پر بھی چلے، اونٹوں پر بھی چلے، جماعتیں سواری سے بھی چل رہی ہیں، پیدل بھی چل رہی ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اس طرح ساری دنیا میں بات پہنچ گئی، ایک کے خود چل کر کے پہنچائی گئی ہے، ساری دنیا میں بات پہنچائی گئی ہے چل پھر کر کے۔ ہاں، ایک شخص نے کہا، ایک بزرگ تھے نظام الدین کے اندر، اللہ والے بزرگ تھے، ان سے کہا حضرت کام تو اب چل گیا ہے، اب آپ مجھے اگر بتاؤ تو میں اس کے لیے کتاب لکھ دوں، لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، لوگ پڑھ کر کے آرام سے یہ کام کر سکیں گے، اس کام کی پوری بات اس کتاب میں لکھ دوں۔ ان بزرگ نے کہا، جنہوں نے حضرت معین الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام سیکھا تھا، انہوں نے کہا میں کتاب بیٹھ کر لکھوں گا اور تم اسے لیٹ کر پڑھو گے، میں کتاب بیٹھ کر لکھوں گا اور تم اسے لیٹ کر پڑھو گے، میرا کام نہ بیٹھنے کا ہے نہ لیٹنے کا ہے، چل پھر کر کے ساری دنیا میں پھر محنت کرنی ہے، یہ کام محنت کا ہے، قدم بقدم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اس طرح یہ بات پہنچی اور یہ کام الہام فرمایا۔ کام کیا ہے؟ اس کام میں یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے، جماعت کا ہوتا تو بس ایک ہی حصے میں پہنچتا، یہ کام جماعت کا نہیں ہے، ساری امت کا ہے، یہ محنت امت میں ہے، کسی جماعت میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کام میں وہ طریقہ، اس کام میں وہی اعمال ملیں گے جو اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیے، جو اعمال اپنی امت کو سکھائے، وہی اعمال یہ کام انہی اعمال کی بنیاد پر ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر یہ کام اس سے ہٹ کر ہوتا
تو ساری امت میں نہ ہوتا، ساری امت میں نہ ہوتا، یہ کام کسی جماعت کا کام بن کے رہ جاتا۔ یہ کام امت کا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر نہیں چلے گا، آپ والے اعمال کے بغیر نہیں چلے گا، اعمال وہی ہیں۔ اس لیے اس کام میں کام کرنے والوں کے لیے دو ترتیبیں قائم کی گئی، ہر کام کرنے والوں کو دو ترتیب کا پابند بنایا گیا۔ ہر کام کرنے والے کے لیے ترتیب ایک خروج کی ہے، ایک مقامی کام کی ہے۔ خروج مقامی کام، جیسے گاڑی کے دو پہیے، پرندے کے دو پر، گاڑی دو پہیوں پر چل رہی ہے، پرندہ دو پروں سے پرواز کر رہا ہے، ایسے ہی اسلام کی دو شان ہیں، اسلام کی دو شان ہیں، ایک ہجرت ایک نصرت، ایک ہجرت ایک نصرت۔ اسلام کی یہ دو شان ہیں۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مسلمان اپنے دین کے لیے مہاجر نہیں ہے، ایک مسلمان اپنے دین کا ناصر نہیں ہے، تو پھر یہ کون سا مسلمان ہے؟ پھر یہ کون سا مسلمان ہے؟ اس مسلمان کی زندگی میں نہ اپنے دین کے لیے ہجرت ہے، نہ اپنے دین کے لیے نصرت ہے، تو پھر یہ کون سا مسلمان ہے؟ صحابہ کے دو طبقے تھے، ایک مہاجر ایک انصار۔ اسلام کی دو شان ہیں، ایک ہجرت ایک نصرت۔ ان دو کی بنیاد پر ساری دنیا میں اسلام چمکے گا۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس کام میں دو ترتیب ہیں، ایک خروج ایک مقامی کام۔ خروج اللہ کے راستے میں نکلنا، 4 مہینے کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو، اپنے مقام پر رہتے ہوئے 3 دن کے لیے نکلو۔ علماء کے لیے 3 سال، علماء کے لیے 3 سال، اس طرح خروج کا نصاب قائم کیا گیا۔ 4 مہینے 40 دن، 3 دن، 3 سال، یہ خروج کا نصاب قائم کیا گیا۔ خروج ہر کام کرنے والے کی ترتیب میں داخل ہے۔ سال میں 1 مرتبہ خروج کرنا، سال میں 1 مرتبہ خروج کرنا۔ اسی طرح دوسرا کام ہے مقامی کام۔ جب خروج سے واپس آ جاؤ، جب سالانہ خروج سے واپس آ جاؤ تو اپنے مقام پر رہ کر اسی کام میں اپنے آپ کو مشغول کرو جس کام میں نکل کر کے مشغول کیا تھا، جس کام کو نکل کر سیکھا تھا، جس کام کو نکل کر سیکھا تھا خروج میں، اسی میں واپس آ کر اپنے آپ کو مشغول کرو۔ واپس آ کر اسی کام میں لگنا، یہ مقامی کام ہے، یہ مقامی کام ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے اعمال کی تبدیلی نہیں ہوگی، جو اعمال خروج میں تھے وہی مقام پر بھی ہوں گے۔ اعمال کی تبدیلی نہیں ہوگی، جو اعمال خروج میں تھے وہی اعمال مقام پر بھی ہوں گے، لیکن صرف اتنا فرق ہوگا کہ خروج گھر اور کاروبار چھوڑ کر ہوگا، گھر اور کاروبار سے نکل کر ہوگا، اور مقامی کام گھر اور کاروبار میں رہ کر ہوگا۔ مقامی کام گھر اور کاروبار میں رہ کر ہوگا۔ گھر کاروبار میں رہتے ہوئے، گھر کاروبار کرتے ہوئے ان اعمال کو کرنا، یہ مقامی کام۔ اور گھر کاروبار سے فارغ ہو کر اور چھوڑ کر نکل کر 4 مہینے 40 دن 3 دن 3 سال اللہ کے راستے میں لگانا، یہ خروج ہے۔ یہ اعمال ہیں کام کرنے والے کے لیے ساری دنیا میں، امریکہ ہو، افریقہ ہو، ایشیا ہو، آسٹریلیا ہو، جہاں جتنے بڑے بڑے بر اعظم ہیں دنیا کے اندر، سب جگہ کام کرنے والے موجود ہیں، کام موجود ہے، اور کام کی یہ ترتیب موجود ہے۔ انہی 2 ترتیبوں پر ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ نظام الدین سے یہ کام کی ترتیب بتائی جاتی ہے اور اس کا پابند کیا جاتا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اعمال کی تبدیلی نہیں ہوگی، تو اعمال کیا ہیں؟ خروج کے اعمال کیا ہیں؟ مقامی کام میں اعمال کیا ہیں جن کی بنیاد پر ساری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر ساری دنیا میں زندگیاں بدل رہی ہیں؟ اعمال کیا ہے؟ خروج میں جب نکالا جاتا ہے 4 مہینے اور 40 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، تو بھائیو دوستوں کو نکال کر پہلے ہی دن سے ہر نکلنے والے کو
ان 4 اعمال میں لگایا جاتا ہے، دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، نماز میں اور خدمت کے کاموں میں۔ ان 4 باتوں میں ہر نکلنے والے کو پہلے ہی دن سے لگایا جاتا ہے۔ فجر کے بعد پوری جماعت دعوت دینے میں لگتی ہے، اس سے فارغ ہو کر پوری جماعت تعلیم اور تعلم کے عمل میں لگتی ہے، اس سے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھی انفرادی طور پر ذکر اور نماز کے تقاضوں میں لگتے ہیں۔ جماعت میں نکلنے والے ساتھی چھوٹے ہو یا بڑے، امیر ہو یا غریب، عام ہو یا خاص، نکلنے کے زمانے میں اپنے کام خود کرتے ہیں اور دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اپنا بستر خود ہی اٹھانا ہے، خود ہی بچھانا ہے، خود ہی لے کر اپنے کندھے پر رکھ کر چلنا ہے۔ ساری جماعت کا کھانا 2 آدمی مل کر پکا لیتے ہیں، ساری جماعت کو 2 آدمی کھانا کھلاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، ان کی پلیٹیں دھوتے ہیں، اپنا بھی کام کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اور اس خدمت کرنے کی کوئی اجرت نہیں لیتے، اس خدمت کرنے کی کوئی اجرت نہیں لیتے۔ جو کام اجر پر ہوگا اس کام سے زندگیاں بدلیں گی، اس کام میں ہدایت ہے، اس کام میں ہدایت ہے، اس کیوں کہ یہ اجر کی بنیاد پر ہے، اجرت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک منزل پر پڑاؤ ڈالا، سب کو بلا کے مشورہ کیا، مشورے سے ذمہ داریاں تقسیم کی، پانی کون بھر کے لائے گا، اونٹوں کو لے جا کر کون چرائے گا، کھانا کون پکائے گا، سب ذمہ داریاں تقسیم کر کے آخر میں آپ نے فرمایا جنگل میں جا کے لکڑیاں میں لاؤں گا، جنگل میں جا کے لکڑیاں میں لاؤں گا، خدمت کا کام ہے۔ جانثار صحابہ ساتھ تھے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے جس اجر کے لینے کے تم محتاج ہو اس اجر کے لینے میں میں مستغنی نہیں ہوں، مجھے بھی چاہیے، ہاں، تو جنگل میں جا کے لکڑیاں میں لاؤں گا۔ بھائیو، دوستو، جو اللہ کے راستے میں نکال کر یہ سارے کام، پوری جماعت 24 گھنٹے میں صبح سے شام تک پوری جماعت کبھی دعوت میں ہے، پوری جماعت کبھی تعلیم میں ہے، پوری جماعت کبھی ذکر اور نماز میں ہے، پوری جماعت کے ساتھی اپنے اپنے طور پر خدمت کے کاموں میں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں نکال کر کوئی کام نہیں ہے۔ یہی اعمال ہے، یہ اعمال اعمال نبوت ہیں، یہی اعمال اعمال ہدایت ہیں۔ زندگیاں انہی اعمال پر بدل رہی ہیں، اللہ کا راستہ ان اعمال کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال میں مشغول کریں گے تو جذبات بنیں گے، اندر میں ایمانی جذبہ بنے گا، انہی اعمال کے کرنے سے عمل کا شوق پیدا ہوگا، چیزوں کا شوق نکل جائے گا، انہی اعمال میں لگنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی، دنیا کی فکر نکلے گی۔ انہی اعمال کے کرتے کرتے جذبہ بھی بدل رہا ہے، شوق بھی بدل رہا ہے، فکر بھی بدل رہی ہے۔ اصل تبدیلی زندگی کی یہی تبدیلی ہے، اصل تبدیلی یہی ہے۔ چیزوں کا شوق نکل جائے، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، دنیا کی فکر نکل جائے، آخرت کی فکر آ جائے، ایمانی جذبہ داخل ہو جائے اور دنیاوی جذبات مردہ ہو جائیں۔ یہ تبدیل ہونا کسی ملک اور مال کی شکل پر نہیں ہوگا، یہ جذبات ان کا بننا دلوں کے اندر یہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت میں لگنے سے ہوگا، آپ کے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرنے سے ہوگا۔ دعوت میں، تعلیم میں، ذکر میں، نماز میں، خدمت کے کاموں میں جب لگیں گے تو زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ ہاں، کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی پتہ نہیں کس گناہ میں ہے، کوئی کس گناہ میں ہے، سب کو لے کر جماعت میں جاتے ہیں، سب کو لے کر جماعت میں جاتے ہیں۔ گیا تھا تو زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، واپس آیا ہے تو سارا سنتوں میں ڈوبا ہوا ہے، سارا سنتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ چیزوں سے آئی یا اعمال سے آئی؟ بولو نا۔ چیزوں کا تو مجاہدہ کراتے ہیں ہم،
چیزوں کا کیا کراتے ہیں؟ مجاہدہ. جو چیزیں گھروں پر تھی وہ چھڑوا دیتے ہیں. جو آدمی اپنے گھر میں پلنگ پر سوتا تھا اسے اللہ کے راستے میں نکال کر زمین پہ سلاتے. جو آدمی اپنے گھر میں موٹے گدے پر سوتا تھا اسے جماعت میں نکال کر چٹائی پہ سلاتے. ہم چیزیں دے نہیں رہے، ہم چیزیں چھڑواتے ہیں. ہم چیزیں چھڑواتے ہیں. پلنگ سے اتار کے زمین پہ اور گدے سے اتار کے چٹائی پہ. ہاں، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ کون سی محنت ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ نبیوں کا راستہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ان کو ایسا نبی بنایا کہ زندگی بھر کوئی رہنے کا مکان نہیں دیا. زندگی بھر فرماتے تھے زمین میرا بستر ہے، آسمان میری چھت ہے، اور میرا سالن بھوک ہے، اور دنیا میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے. دنیا میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر لیٹتے ہوئے ایک پتھر کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ لیا. ایک پتھر کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھ لیا. شیطان ابلیس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ بھی دنیا میں لگ گئے، آپ بھی دنیا میں لگ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کے نیچے سے پتھر کا ٹکڑا نکال کر ابلیس پر مارتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس دنیا کو بھی تو ہی لے جا، اس دنیا کو بھی تو ہی لے جا. آدمی جس سے راحت پکڑے وہ اس کی دنیا ہوتی ہے. آدمی جس سے بھی راحت پکڑے وہ اس کی دنیا ہوتی ہے. ہم گدا چھڑوا کر چٹائی پہ سلاتے ہیں، ہم پلنگ سے اتار کے زمین پہ سلاتے ہیں. طرح طرح کے کھانے کھانے والا گھر کے اندر دال اور چاول کے پانی پہ چلہ لگواتے ہیں. دال اور چاول کا پانی، دال بنانی نہیں آئی، چاول بنانے بھی نہیں آتے. نئی ساتھی کے ذمہ خدمت طے ہو گئی. اس نے کہا امیر صاحب مجھے کھانا پکانا نہیں آتا. امیر صاحب نے کہا مشورہ ہو گیا تمہیں ہی بنانا ہے. اسے کھانا پکانا نہیں آتا. چاول لے کے پانی بھر دیا، دال لے کے پانی بھر دیا، دونوں پتیلے پانی سے بھر گئے. اب چاہے کھا لو یا وضو کر لو. پلیٹ میں اتار کے پانی جمع کر دیا. جماعت کے ساتھی اسے ہی پی گئے سبحان اللہ کہتے ہوئے. گھر پہ ہوتے تو لڑتے، لیکن جماعت میں نکل کے کیا کہہ کے پی گئے؟ سبحان اللہ الحمدللہ. دال چاول کا پانی پلا کے چلہ لگوایا. نیچے پڑے ہوئے ہیں، بغیر موٹے گدے کے پڑے ہوئے ہیں. بعض علاقے ایسے کہ پنکھے ہیں بجلی نہیں ہے، مچھر ہیں مچھردانی نہیں ہے، رات بھر مچھر کاٹ رہے ہیں، دن بھر گرمی ستا رہی ہے، تعلیم میں بیٹھے ہوئے ہیں پسینے نکل رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں مچھر کاٹ رہے ہیں. چلہ چھوڑ کے واپس نہیں آتے. چلہ چھوڑ کے واپس نہیں آتے. گھر میں مچھردانی بھی ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، گھر میں پنکھا بھی ہے، گھر میں بجلی بھی ہے، لیکن مچھر کاٹ رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں. چلہ چھوڑ کے واپس نہیں آتے. تو کیا ملا اس عمل پر، اس محنت پر، اس مجاہدے پر؟ کیا ملا؟ اس مجاہدے پر ملا عمل کی توفیق ملی. یہ آدمی اپنے گھر میں رہ کے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر زمین پر سوتے ہوئے، مچھروں کے کاٹتے ہوئے، دال چاول کا پانی پیتے ہوئے، گرمی میں پسینوں بہتے ہوئے تہجد کا پابند ہے. نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، اشراق نہیں چھوڑتا، چاشت بھی نہیں چھوڑتا. یہ فرض نماز نہیں پڑھ رہا تھا گدے پر لیٹ کر، فرض نماز نہیں پڑھ رہا تھا ایئر کنڈیشن میں رہ کر، فرض نماز نہیں پڑھ رہا تھا طرح طرح کے کھانے کھاتے ہوئے. یہ آدمی سارے مجاہدوں کے ساتھ تعلیم میں بیٹھتا ہے، سارے مجاہدوں کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، سارے مجاہدوں کے ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے. یہ تہجد کا پابند بن کے چل رہا ہے. یہ توفیق چیزوں سے ملی ہے یا عمل سے ملی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں لگنے سے ملی ہے. بھائیو دوستو بزرگو، یہ ترتیب ساری دنیا کے کام کرنے والوں کے لیے. اب بتاؤ ایمانداری سے، جن اعمال کے کرنے سے اللہ کے راستے میں نکل کر ہدایت ملی اور زندگی بدل گئی، ان اعمال کو واپس آ کے مقام پر
کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ کرنا چاہیے؟ زور سے نہیں بول رہے، کرو گے؟ تیار ہو؟ چھوڑو گے تو نہیں؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلہ لگ گیا اب چھٹی ہو گئی، چلہ لگ گیا تو چھٹی ہو گئی، گشتوں سے چھٹی ہو گئی، مشورے سے چھٹی ہو گئی، تعلیم سے چھٹی ہو گئی، مسجد میں وقت دینے سے۔ کیوں؟ کہ میرا چلہ لگ گیا۔ اس کام سے چھٹی نہیں ہے، اس کام سے چھٹی نہیں ہے۔ یہ کام تو بھائیو دوست بزرگو جب تک کریں گے جب تک ہدایت والے بن کر رہیں گے۔ جس دن چھوڑ دیں گے محنت چھوٹے گی تو ہدایت کا آنا بند ہوگا، ہدایت کا آنا بند ہوگا تو دین پر چلنا ختم ہوگا۔ دین پر چلنے کے لیے ہدایت چاہیے اور ہدایت کے لیے محنت چاہیے، اس لیے محنت مسلسل ہے، اس محنت میں کبھی چھٹی نہیں ہوگی، محنت میں کبھی چھٹی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم یہ طے کر لیں انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم اپنے آپ کو اس محنت کا پابند بنا کر چلیں گے۔ تیار ہو؟ مقام پہ کیا کام کرنا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مقام پر جو تبدیلی ہے وہ اعمال کی نہیں ہوگی، اعمال وہی رہیں گے جو اللہ کے راستے میں تھے۔ اللہ کے راستے میں روزانہ مشورہ کیا، روزانہ تعلیم میں بیٹھے، روزانہ گشت کیا، روزانہ عمومی گشت کیا، روزانہ جو اعمال اللہ کے راستے میں نکل کے کیے انہی اعمال کو روزانہ اپنے مقام پر بھی کرنا ہوگا۔ مقام پر انہی اعمال کو روزانہ کرنے کے لیے 5 اعمال کی ترتیب قائم کرنی ہے۔ کتنے اعمال؟ 5 اعمال کی ترتیب قائم کرنی ہے۔ 5 اعمال، ایک عمل مہینے میں ایک بار، ایک عمل ہفتے میں ایک بار، 3 عمل روزانہ، اس طرح یہ 5 عمل، مہینے کا عمل، ہفتے کا عمل، روزانہ کا عمل اور سال کا عمل خروج ہے، سالانہ خروج۔ ہاں، سال کا بھی عمل ہے، مہینے کا بھی عمل ہے، ہفتے کا بھی عمل ہے اور روزانہ کا بھی عمل ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو محنت سے جوڑ دو اور محنت میں جوڑ لو کہ ہم نہ روزانہ عمل سے خالی ہوں، نہ ہفتے میں عمل سے خالی ہوں اور نہ ہی مہینے میں عمل سے خالی ہوں اور نہ سال میں عمل سے خالی ہوں۔ اس طرح عمل والی زندگی بنانی ہے، اس کی ہمیں پابندی کرنی ہوگی۔ مہینے کا عمل مہینے کے 3 دن، ہفتے کا عمل ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کے 3 کام، روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا مسجد کو آباد کرنے کے لیے، روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا مسجد کو آباد کرنے کے لیے۔ یہ 3 اعمال روزانہ کے ہیں بھائیو دوستو بزرگوں، اسی کا نام مقامی کام ہے۔ یہی مقامی کام کے اعمال ہیں، روزانہ، ہفتے کے اور مہینے کے۔ اب بھائیو دوستو بزرگوں، یہ 5 کام ہیں، لیکن 5 اعمال پابندی سے کس طرح ہوں؟ پابندی کے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اجر تو مل جائے گا لیکن اثر نہیں آئے گا۔ اجر بھی ملے اور اثر بھی آئے، اثر آئے گا تو زندگی بدلے گی، اثر نہیں آئے گا، اعمال ہوں گے، اجر ملے گا، زندگی میں فرق نہیں آئے گا۔ زندگی کو بدلنے کے لیے ان اعمال کی پابندی ضروری ہے، پابندی کے بغیر اثر نہیں آتا، اثر لانے کے لیے پابندی ہے۔ تو ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنا ہوگا، بلا ناغہ کرنا ہوگا اور معمول بنا کر کرنا ہوگا۔ کون کون تیار ہیں؟ تیار ہو؟ اعمال ہوں گے تو حالات بھی آئیں گے، اعمال ہوں گے تو حالات بھی آئیں گے، تو حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ حالات ان کے اوپر آئیں گے جو محنت کریں گے، حالات ان کے اوپر آئیں گے جو محنت کریں گے، ان کے اوپر حالات نہیں آتے جو محنت نہیں کرتے، جو محنت نہیں کرتے۔ محنت کرنے والوں کے اوپر حالات اور محنت نہ کرنے والوں کے اوپر پکڑ۔ محنت نہ کرنے والوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ پکڑ ہوتی ہے۔ ہاں، جب پکڑ ہوتی ہے تو موقع ختم، نہ دعائیں قبول ہوتی، نہ دعائیں قبول ہوتی
نہ خود کی دعا قبول ہوگی، نہ اپنے حق میں کسی ولی کی دعا قبول ہوگی، کسی کی نہیں۔ ہاں، اس لیے کہا ایک بزرگ نے نظام الدین کے اندر، جب یہ محنت کرو گے تو حالات نہیں، حالات کے سیلاب آئیں گے لیکن عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے دین کا کام کرنے والوں کے اوپر حالات آتے ہیں۔ دین کی محنت کرتے ہوئے حالات کا آنا یہ اللہ کا راضی ہونا ہے۔ دین کی محنت کرتے ہوئے حالات کا آنا یہ کس کی علامت ہے؟ کس کی علامت ہے؟ اللہ کے راضی ہونے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کا انکار کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی ذات و صفات کا اقرار کر لیا، تو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ نمرود کی طرف سے کیا ملا؟ بولو نا، آگ۔ کیا ملا؟ اتنی اونچی آگ کہ پرندہ گزر نہ سکے، کوئی اس کے قریب نہ جا سکے۔ کلمہ پڑھا، نمرود کی خدائی کا انکار کر دیا، بدلے میں کیا ملا؟ آگ۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے لیے آگ نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے آگ ہے۔ ہاں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ سے پیچھے نہیں کیا، آگ میں کود گئے، آگ میں کود گئے، اللہ تعالیٰ اور راضی ہو گئے، اور راضی ہو گئے۔ امتحان ہوا آگ میں کودنے کا، آگ میں کود گئے، اللہ تعالیٰ اور راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو اللہ نے اگلا حکم دیا کہ بیوی بچوں کو باغ و بہار سے نکال کر جنگل میں چھوڑ دو۔ اب بتاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ناراض ہو کر دے رہے ہیں یا راضی ہو کر دے رہے ہیں؟ اور کیا حکم دے رہے ہیں؟ بیوی بچوں کو کہاں چھوڑو؟ جنگل میں 4 مہینے کے لیے چھوڑ کے نکل جاؤ، چلے میں چھوڑ کے نکل جاؤ، چھوڑنا تو پڑے گا، چھوڑے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ دو، راضی ہو کر کہہ رہے ہیں، ناراض ہو کر نہیں کہہ رہے۔ چنانچہ بیوی بچوں کو لے کے چل دیے اور جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔ جنگل میں چھوڑ کے آ گئے تو اللہ تعالیٰ اور راضی ہو گئے۔ جب اور راضی ہو گئے تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ بچوں کو جا کے ذبح کر دو چھری سے۔ ناراض ہیں؟ نہیں، راضی ہیں۔ محنت کرنے والے، کام کرنے والے، اس دعوت میں قربانی دینے والوں کے اوپر حالات ختم نہیں ہوں گے، حالات تو آتے رہیں گے، شکل بدل بدل کر۔ اور حالات اس لیے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ ان کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے حالات لاتے ہیں۔ لیکن بھائی دوستو، جو غور کرو، آگ جلوائی تو جلنے دیا، بیوی بچوں کو جنگل میں چھڑوایا تو ضائع کیا، اور بچے کی گردن پہ چھری رکھوا دی تو گردن کو کٹنے دیا۔ حالات تو آئیں گے، ہلاکت نہیں آئے گی۔ حالات تو آئیں گے، ہلاکت نہیں آئے گی۔ ہلاکت ان کے لیے ہے جو دین کا کام نہیں کریں گے، اور دعاؤں کی قبولیت، تربیت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ان کے لیے ہے جو دین کا کام کرتے ہوئے حالات میں چلیں گے۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ بس اسی طرح ترتیب کی پابندی کرنی ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ 3 دن مہینے میں لگانے ہیں، لیکن 3 دن کی پابندی کیا ہے؟ مہینے میں 4 ہفتے ہیں، 1 ہفتہ مقرر کر لو، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 4 ہفتوں میں 1 ہفتہ مقرر کر لو۔ جو ہفتہ مقرر کرو اس میں 3 دن کے لیے جاؤ، ہر مہینے اسی میں جاؤ، ہر مہینے اسی میں جاؤ 3 دن کے لیے۔ کسی مہینے میں اس میں حالات کس طرح آئیں گے؟ حالات آئیں گے، کبھی کسی ہفتے میں آسانی ہوگی، کسی میں نہیں ہوگی، کسی میں حالات آئیں گے، کسی میں نہیں آئیں گے، لیکن برابر یکسو اپنے آپ کو رکھو اور پابندی سے اسی ہفتے میں نکلتے رہو۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوگا 3 ہفتے خالی نکل گئے، کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن جس ہفتے میں آپ کو جانا ہے سارے کام اسی میں آئیں گے، سارے کام اسی میں آئیں گے۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟
ایسا ہو گیا تو کیا کرو گے؟ بول نہیں رہے، نکلو گے؟ بہت سے لوگ ہم میں سے چالاک بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہم میں سے چالاک بھی ہوتے ہیں۔ امیر صاحب کے کان میں جا کے کہیں گے، کچھ خسر پھسر کریں گے اور آ کے جماعت سے کہیں گے میرا مشورہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اگلے مہینے جاؤں گا۔ چالاکی مت دکھاؤ قربانی کے وقت، چالاکی مت دکھاؤ قربانی کے وقت۔ جب وضو کر رہے ہو تو مسواک کے لیے مشورہ مت کرو، جب نماز پڑھ رہے ہو تو وضو کے لیے مشورہ مت کرو۔ یہ ترتیب کی پابندی ہے، قربانی کا وقت ہے، کسی تقاضے پر جانا ہوتا تو بات کرتے۔ ترتیب کی پابندی میں مشورے مت کرو، ترتیب کی پابندی میں قربانی دو، قربانی دو تو قربانی دے کے آگے بڑھو۔ بہت سے لوگ چالاک ہوتے ہیں، چالاکی سے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن قربانی دینے والے جب وہاں پہنچیں گے تو وہ جگہ خالی کرنی پڑے گی، وہاں سے اٹھنا پڑے گا، اس وقت اٹھنے میں تکلیف ہوگی۔ آج قربانی دو گے تو فائدہ ہوگا۔ چالاکی دکھا کر کام سے قربانی میں پیچھے مت ہٹو، بلکہ قربانی دے کر کام میں آگے بڑھو، قربانی دے کر کام میں آگے بڑھو۔ 3 دن کی پابندی، تھوڑے بہت دن حالات آتے ہیں، اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے استقامت والے بندوں میں لکھ دیں گے کچھ دن کی قربانی کے بعد، پھر آپ کو یہ حالات تنگ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنائیں گے دوسروں کو حالات سے نکالنے کا، دوسروں کو حالات سے نکالنے کا، اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے آپ کو۔ ہدایت اللہ پاک خود دیں گے، لیکن ذریعہ بنائیں گے آپ کو۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس کے لیے قربانی دی ہے، آپ کو ذریعہ بنائیں گے۔ کام خود کریں گے، نام آپ کا لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے، کام تو خود کریں گے، ہدایت خود دیں گے، زندگی بدلیں گے، لیکن نام آپ کے کر دیں گے، اعمال نامے آپ کا نام لکھ دیں گے۔ اس کا اجر میرے بندے کے لیے ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ دوسروں کا کام اپنے نام، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قربانی دلوا کر پہلے اپنے بندے کو جماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں۔ کر لو گے؟ کون کون جمیں گے بتاؤ بھائی 3 دن پہ انشاءاللہ؟ تیار ہو اس طرح؟ خود نکلو گے؟ چلو اب اس میں اسی طرح سے یہ میں پابندی کی بات پہلے عرض کر دوں، جیسے 3 دن کی پابندی ہفتے کے ساتھ کرنی ہے، ایسے ہی گشتوں کی پابندی دن کے ساتھ کرنی ہے۔ 3 دن میں ہفتے کی پابندی بھی ہو، دن کی پابندی بھی ہو۔ یہ ہفتہ ہوگا اور جماعت اس دن نکلے گی۔ اسی طرح ہفتے کے عمل میں گشت میں دن کی پابندی ہو، پہلا گشت کس دن ہوگا، دوسرا گشت کس دن ہوگا، تو جو دن پہلے گشت کا ہوگا اس دن پہلا گشت کرنا، جو دن دوسرے گشت کا ہوگا اس دن دوسرا گشت کرنا۔ یہ دنوں کی پابندی کے ساتھ ہفتے کا عمل ہے۔ اسی طرح روزانہ کا جو عمل ہے اس کی پابندی کیا ہے؟ اس کی پابندی روزانہ کے عمل کی پابندی ہے وقت کے ساتھ، دن اور رات۔ روزانہ کا مطلب دن اور رات، دن اور رات کا مطلب 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں مشورہ کب ہوگا اس کا وقت طے کرو۔ 24 گھنٹے میں تعلیم کب ہوگی اس کا وقت طے کرو۔ 24 گھنٹے میں اپنا کون سا وقت مسجد کو دوں گا یہ وقت طے کرو۔ اس طرح روزانہ کے عمل کے لیے وقت کی پابندی کرنی ہوگی۔ وقت کی پابندی کے ساتھ کام کریں گے تو ترقی ہوتی چلی جائے گی، تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس طرح یہ 5 کام کی پابندی کی شکل بنانی پڑے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر یہ پابندی کی شکل بناؤ گے تو مجاہدہ کامل ہوگا، اگر یہ پابندی کی شکل بنا کر کام نہیں کرو گے تو مجاہدہ ناقص ہوگا۔ ناقص مجاہدے پر اثر نہیں آئے گا، کامل مجاہدے پر زندگیاں بدلے گی۔ تیار ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ؟ خود اس طرح کرو گے تو آپ کے ہاتھ کے نیچے ایسے ہی لوگ تیار ہوں گے۔ اگر خود اس طرح کرو گے تو آپ کے ذریعے سے ایسے ہی لوگ تیار ہوں گے، آپ کی طرح پابند، آپ کی طرح پابندی کرنے والے۔ خود اس طرح کرو گے تو ایسے ہی لوگ تیار ہوں گے، اگر خود اس میں آگے پیچھے کرو گے تو ایسے ہی لوگ پھر تیار ہوں گے۔ اس کا اہتمام رکھیں۔
آپ کا عمل دوسروں کے لیے دعوت بنے گا. آپ کے عمل میں پابندی ہوگی تو دوسرے لوگوں میں بھی پابندی ہوگی. آپ کے عمل میں پابندی نہیں ہوگی تو دوسرے لوگ بھی پابند نہیں بنیں گے, اور یہ کام پابندی کے بغیر نہیں چلے گا. پابندی کی شرط ہے, چلے میں نکل کر روزانہ مشورہ ہے, چھٹی نہیں ہے ایک بھی دن. چلے میں نکل کر روزانہ گشت ہے, چلے میں نکل کر روزانہ تعلیم ہے, چھٹی نہیں ہے. عمل سے, عمل پر سارا دار و مدار ہے, اس لیے مقام پر بھی چھٹی نہیں ہوگی. سارے کام پابندی سے کرنے ہوں گے, انشاءاللہ کریں گے. بھائیو دوستو بزرگو, روزانہ کے اعمال, ان اعمال کو کس طرح کرنا ہے, کس عمل کا کیا فائدہ ہے, کس طرح کریں. ایک عمل ہے روزانہ کا مشورہ. مشورہ اپنی مسجد کا مشورہ ہے. روزانہ کا مشورہ مسجد کا ہے. مسجد کا مشورہ, ہمارے مسجد کے مشورے کے ساتھی کون ہیں؟ مسجد کے ماحول میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں سب ہمارے مشورے کے ساتھی ہیں, چاہے وہ بیٹھ رہے ہوں یا نہ بیٹھ رہے ہوں, آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں, لیکن اصل ہمارے مشورے کے ساتھی ہماری بستی میں رہنے والے سارے مسلمان ہیں. مشورہ دین کے کام کا ہے اور دین کا تعلق ہر مسلمان سے ہے, اس لیے یہ مشورہ سارے مسلمانوں کا مشورہ ہے. مشورے کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک مسلمان کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنا. ایک ایک مسلمان کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لیے مشورہ ہے روزانہ کا. ہم سارے مسلمانوں کو مشورے میں جوڑنا چاہتے ہیں, اور مشورے میں اس لیے جوڑنا چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان دین کا کام کرنے کی فکر کو اوڑھیں اپنے اوپر. اس کے لیے سب کو جوڑنا. جتنے لوگ بیٹھ گئے سب کو بلاؤ, سب کو دعوت دو, سب کو جوڑو, سب کو بٹھانے کی محنت کرو. جتنے لوگ بیٹھ جائیں ان کو لے کے مشورہ کرو. مشورے کی بنیاد, جو کام کل کیا تھا اس کی کارگزاری بھی مشورے میں ہوگی. جو کام آج کرنا ہے اس کے تقاضے بھی مشورے میں چلائے جائیں گے. جو کام کرنا ہے اس کے تقاضے مشورے میں لاؤ. مشورے میں اس لیے لاؤ کہ جن تقاضوں کو ساتھیوں کے سامنے لاؤ گے اور ان تقاضوں کی ساتھیوں سے رائے لو گے تو پھر ساتھیوں سے کام بھی لے سکو گے. جن تقاضوں کو ساتھیوں کے سامنے لاؤ گے وہ محنت میں بھی زندہ ہو جائیں گے, اور جن تقاضوں کو ساتھیوں سے چھپا لو گے وہ محنت سے بھی ختم ہو جائیں گے. سمجھے نا؟ ایک کسی آدمی کو جماعت میں نکالنا ہے یا پوری جماعت بنانی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی تقاضا ہے, ملاقاتیں ہیں, گشت ہیں, تعلیم ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بھی تقاضا ہے, اسے مشورے میں سب کے سامنے لاؤ گے تو محنت میں زندہ ہوگا. ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالنا تھا, مشورے میں بات آئی, ساتھی وصول ہوا, نکل گیا, ترتیب بن گئی. 40 دن لگانے چلا گیا, 40 دن تک کوئی جماعت کا ساتھی اس کے گھر پر ملاقات کے لیے نہیں جا سکا. کوئی ساتھی, وہ چلہ لگا کے واپس آ گیا, لیکن پوری مسجد کی جماعت میں سے کوئی ساتھی اس کے گھر پہ نہیں جا سکا. کیوں؟ حالانکہ اس کے فضائل کتنے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں ان کے گھروں پر جا کر ان کی خیر خبر لینا, یہ گھر بیٹھے چلوں کا ثواب لینا ہے. گھر بیٹھے چلوں کا ثواب لینا ہے. تو ایک آدمی چلہ لا کے واپس آ گیا, پوری مسجد کی جماعت میں سے کوئی آدمی اس کے گھر نہیں جا سکا. کیوں نہیں جا سکا بتاؤ؟ اس لیے نہیں جا سکا کہ اس کے نکالنے کی بات مشورے میں آئی تھی, اس کے گھر میں جا کر نصرت کرنا اس کی بات مشورے میں نہیں آئی. اس کی بات مشورے میں, جو تقاضا مشورے میں آیا تھا وہ محنت میں آ گیا, جو تقاضا مشورے میں نہیں آیا وہ محنت سے بھی ختم ہو گیا. اس لیے آپ سے عرض کرنا کہ ہمارا مشورہ کیسا ہو؟ ہمارا مشورہ ایسا ہو کہ تقاضوں کو سوچ سوچ کر
ساتھیوں کے سامنے رکھو. صرف یہ مشورہ تقاضا پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مشورہ تقاضا سوچنے کے لیے بھی ہے، تقاضا پیدا کرنے کے لیے بھی ہے. غور و فکر، مشورہ. اس طرح مشورے کی بنیاد ہوگی تو بھائیو دوستو بزرگو، آج سے کوئی 25-30 سال پہلے ایک جماعت دہلی میں آئی، بیرون ملک کے لوگ تھے اس میں، اور پڑوس کا ایک ملک ہے ہمارے، اس ملک کا ایک اس میں ذمہ دار بھی تھا. اس نے اپنی کارگزاری سنائی کہ ہمارے ملک میں ایک شہر ہے، اس شہر میں جو ہماری ایک مسجد ہے وہ 18 گھنٹے آباد تھی. کتنے گھنٹے؟ 18 گھنٹے. مشورے میں یہ بات آئی مسجد کے کہ ماشاءاللہ مسجد میں اتنا کام ہو رہا ہے، اتنی آبادی کی محنت بھی ہے، 18 گھنٹے آباد ہے مسجد، لیکن ابھی محلے کے اندر نام لے کر کے ہم نے لوگوں کا یہ کہا مشورے میں کہ فلاں مسجد میں نہیں آتے، فلاں ابھی نماز میں نہیں آتے. ایسے لوگ بھی محلے کے اندر ہیں جو مسجد میں نہیں آ رہے، نماز میں نہیں آ رہے، حالانکہ اتنا کام مسجد میں ہو رہا ہے. مشورے میں ان کا نام لیا گیا، مشورے میں ان کا نام سوچا گیا. 1 یا 2 دن ہوئے ہوں گے، ابھی ان کے گھروں پر ملاقات میں نہیں گئے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مشورے میں سوچنے کی برکت، مشورے میں فکروں کی برکت، مشورے میں تقاضا بنا کر کسی چیز کو سوچا، اس کی برکت یہ ہم نے دیکھی کہ انہی لوگوں میں سے بعض نے مسجد میں آنا شروع کر دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی. ابھی ہم گئے نہیں ان کے یہاں. آدمی سے زیادہ اس کی فکریں ہوتی ہیں، جو فکریں کھینچ کر لوگوں کو لاتی ہیں. مشورہ فکروں کا نام ہے. اس طرح اپنے مشوروں کو وقار کے ساتھ اور مشوروں کو فکروں پر لاؤ، تاکہ سارے تقاضے ہمارے مشورے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے اندر دین کا کام کرنے کی فکر بھرے. یہ نہیں کہ ایک آدمی سوچ رہا ہے باقی سب دماغ خالی ہیں. سب کے دل و دماغ پر تقاضوں کو سوچنے کی فکر ہو، تقاضے پیدا کرنے کی فکر ہو، تقاضوں کو پورا بھی کرنا ہے، تقاضوں کو سوچنا بھی ہے. اس طرح اپنی مسجدوں میں روزانہ مشورے کی بنیاد ڈالو. دوسری چیز ہے روزانہ مسجد کے اندر تعلیم، مسجد کا عمل تعلیم. روزانہ کی تعلیم میں 2 کتابیں ہیں ہمارے ہاں، ایک منتخب احادیث، ایک فضائل اعمال. ایک دن کر کے اس کی تعلیم ہوگی، ایک دن منتخب اور ایک دن فضائل اعمال. روزانہ مسجد میں ایک شخص نے سوال کیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت میں اپنی مسجد میں تعلیم کتنی دیر کروں؟ حضرت نے فرمایا اپنی مسجد میں تعلیم 1.5 گھنٹہ کرو. انہیں تھوڑا سا یہ بات سن کر عجیب سا لگا. انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت نے تعلیم خروج کی بتا دی، جو جماعت میں نکل کے کرنی ہے. میں نے تو مقام پر پوچھی ہے مسجد میں کرنی ہے. انہوں نے دوبارہ سوال کیا، حضرت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں اپنے مقام پر اپنی مسجد میں روزانہ تعلیم کتنی دیر کروں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں مقام ہی کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے مقام پر روزانہ اپنی مسجد میں 1.5 گھنٹہ تعلیم کرو. کتنی دیر؟ 1.5 گھنٹہ. بھائیو دوستو بزرگوں، تعلیم کی بنیاد معلومات نہیں ہے، تعلیم کی بنیاد معلومات نہیں ہے، تعلیم کی بنیاد ایمان ہے. تعلیم کا عمل ایمان کا عمل ہے. ایمان کی تجدید، ایمان کی تازگی، ایمان کو بڑھانا، یقین کو بڑھانا، اس کے لیے تعلیم ہے. کوئی آدمی یہ سوال کرے میں کتنا کھانا کھاؤں، کتنا کھانا کھاؤں. ایک آدمی آپ سے سوال کرے کتنا کھانا کھاؤں، کیا جواب دو گے آپ؟ ایک آدمی یہ کہے میں کپڑا کتنی دیر کپڑے دھوؤں، کتنی دیر کپڑے دھوؤں. آپ نئے آدمی ہو، کبھی کپڑے آپ نے دھوئے نہیں ہیں، چونکہ آپ کپڑے دھونے کی شروعات کر رہے ہو تو آج 1 منٹ سے شروع کرو. پہلے 1 منٹ دھو، جتنے دھل جائیں پھر اسے پہن لو. بس ایسے. کتنی دیر کھانا کھاؤں، کتنی دیر تعلیم کریں، کتنی دیر تعلیم کریں.
تعلیم ایمان کا عمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم میں صرف دو چیزیں ہیں، قال اللہ و قال الرسول. ایک اللہ کا کلام، ایک اللہ کے رسول کا کلام، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. دونوں کلام ہماری ہدایت کے ہیں، دونوں ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم کس طرح ہوتی تھی اور صحابہ کس طرح تعلیم سنتے تھے؟ آپ فرماتے تھے، صحابہ سنتے تھے. صحابہ کس طرح سنتے تھے؟ صحابہ یقین سے سنتے تھے. صحابہ یقین سے سنتے تھے. آپ نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ایک ملک کو فتح کرے گی، اس ملک کی شہزادی سفید گھوڑے پر بیٹھ کر کالی اوڑھنی اوڑھ کر تمہارے سامنے آئے گی. ایک صحابی درمیان سے کھڑے ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، جس شہزادی کی آپ خبر دے رہے ہو یہ شہزادی آپ مجھے دے دو. جس شہزادی کی آپ خبر دے رہے ہو ملک فتح ہو جائے گا، اس ملک کی شہزادی آئے گی، سفید گھوڑے پر بیٹھی ہوگی، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہوگی. تو صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ شہزادی آپ مجھے دے دو. کیا مطلب ہے؟ اس شہزادی کو مانگ رہے ہیں جس کی آپ خبر دے رہے ہیں. اور صحابہ خبر کا یقین نظر سے زیادہ کرتے تھے. خبر کا یقین نظر سے. ہماری نظر غلط دیکھ سکتی ہے اور ہماری نظر نے جو دیکھا وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ غلط نہیں ہوگی. قیامت تک اس کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. صحابہ اس یقین سے سنتے تھے، یہ یقین صحابہ کا تھا. اس لیے تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں، اس یقین سے سن رہے ہیں کہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. ہماری تعلیم مسجد میں روزانہ اسی لیے ہے کہ ہم قرآن اس طرح سنیں کہ ایک ایک بات کی تصدیق دل میں کریں، حدیث اس طرح سنیں کہ ایک ایک بات کو دل میں اتاریں. اس کے مطابق ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا. اس یقین سے سنو. بھائیو دوستو، دیکھو اس طرح ہماری تعلیم کا حلقہ ہے روزانہ. 8 گھنٹے میری طرف دیکھو، میری طرف، ادھر ادھر مت دیکھو. انہیں اپنا کام کرنے دو، آپ اپنا کام کرو. 8 گھنٹے بازار میں بیٹھتے ہیں، دکانوں پر. 8 گھنٹے گھر میں بیٹھتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 16 گھنٹے. بازار میں جا کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، بازار میں جا کے جسم پر میل آ جاتا ہے. جسم پر میل آ گیا، صابن سے دھو لیا. کپڑوں پر میل آ گیا، صابن سے دھو لیے. دل میں جو میل آیا اسے کہاں سے دھو گے؟ جو دل میں آیا اسے کہاں سے دھو گے؟ جسم کا میل نظر آ رہا ہے، کپڑوں کا میل نظر آ رہا ہے. بازار میں جا کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، بازار میں جا کے جسم گندا ہو جاتا ہے، بازار میں جا کے دل پہ بھی تو میل آتا ہے. اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ اس جو دل پر میل آیا ہے اسے دھونے کے لیے مسجد کی تعلیم میں بیٹھو. دل کا میل تعلیم کے حلقے میں دھلے گا. دل کا میل کہاں دھلے گا؟ تعلیم کے حلقے میں. بازار میں دیکھا ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے تھے. بازار میں دیکھا ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے تھے. 200 روپے اس نے صدقہ کر دیے. کتنے بچے؟ بازار میں دیکھا ایک آدمی کی جیب میں 1000 روپے تھے. اس نے 1000 کے 1000 سود پہ دے دیے ایک دن کے لیے. 200 روپے. شام کو کتنے ہو جائیں گے؟ شام میں کتنے ہو جائیں گے؟ بازار میں دیکھا صدقہ کیا تو پیسے گھٹ گئے، سود پہ پیسے دیے تو پیسے بڑھ گئے. یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے؟ تو نظر کیا دکھا رہی ہے؟ نظر دکھا رہی ہے صدقہ گھٹ گیا، نظر دکھا رہی ہے سود بڑھ گیا. نظر صحیح ہے یا خبر صحیح ہے؟ خبر کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا ہم سود کو گھٹائیں گے اور صدقے کو. لیکن نظر کیا آ رہا ہے؟ خبر یہ ہے کہ سود کو گھٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے، لیکن نظر میں کیا ہے؟ صدقے سے 800 رہ گئے اور سود سے 1200 ہو گئے. نظر تو یہ ہے.
جو نظر ہے وہ بازار میں ہے، جو نظر ہے وہ گھر میں ہے، جو خبر ہے وہ مسجد میں ہے، جو خبر ہے وہ مسجد میں ہے، مسجد میں تعلیم ہے، تعلیم میں خبر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تعلیم سننے کا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس تعلیم میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تعلیم جماعت والوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو کیا قرآن حدیث سننا جماعت والوں کا کام ہے؟ آپ بتاؤ۔ بازار میں 8 گھنٹے، گھر میں 8 گھنٹے، اور جہاں تعلیم ہے اور تعلیم میں جہاں خبر ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نظر سے دیکھ رہے ہیں، خبر سن نہیں رہے، تو ایک نہ ایک دن سود کی لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دیکھ رہے ہیں، سن تو رہے نہیں، سننے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ تعلیم کس لیے ہے؟ تعلیم خبر کا یقین اتارنے کے لیے ہے۔ اس لیے تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے، صرف معلومات کا نہیں ہے۔ اس تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے سے فرشتوں کی صحبت ملے گی، فرشتوں کا حلقہ ملے گا۔ فرشتوں میں جو مادہ ہوتا ہے طاعت کا، وہ مادہ اللہ پاک اہل مجلس میں پیدا کریں گے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے تعلیم کا۔ محتاج بن کے بیٹھو، با ادب ہو کر بیٹھو، با وضو ہو کر بیٹھو۔ قرآن سننے کا وقت ہے، حدیث سننے کا وقت ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی ہمارے پاس؟ اس لیے بھائی دوستو، روزانہ مسجد میں کم سے کم ہماری کمزوری کی رعایت میں ہم سے کہا جاتا ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ تو بیٹھ کے تعلیم کرو گھر مسجد میں۔ اتنا بھی نہیں کرو گے تو پھر کیسے کرو گے؟ اتنا بھی نہیں کرو گے تو اور کتنا کرو گے؟ ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم کا حلقہ ہو۔ ایک دن منتخب سے اللہ کے نبی کا ارشاد، اللہ کا کلام، دونوں باتیں کتاب میں ہیں۔ فضائل اعمال میں صحابہ کی نماز کیسی تھی، صحابہ کا ذکر کیسا تھا، صحابہ کی دین کی محنت کیسی تھی، دین کے لیے سختیاں کیسے برداشت کرتے تھے، صحابہ کے اعمال کیسے تھے، صحابہ کا انصاف کیسا تھا، صحابہ کا ایثار کیسا تھا، صحابہ کے اعمال کیسے تھے، سب فضائل اعمال میں صحابہ کی زندگی۔ اس لیے تعلیم میں بیٹھ کر دھیان لگا کر توجہ کے ساتھ ہم سنیں، اور اس طرح سنیں کہ دل میں یقین لے کر کے اتریں۔ روزانہ یقین کو بڑھائیں۔ روزانہ سن رہے ہیں، روزانہ سن رہا ہے۔ جیسے ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، ایسے ہی روزانہ قرآن حدیث سنیں۔ پانی پینے سے کوئی نہیں تھکتا، ایسے ہی قرآن حدیث سے مت تھکو۔ قرآن حدیث ہماری ضرورت ہے، پانی ہمارا شوق نہیں ہے، پانی ہماری ضرورت ہے۔ 1 گھنٹے پہلے پیا تھا، 1 گھنٹے کے بعد پیاس لگ رہی ہے۔ صحابہ اس پیاس کو اپنے ایمان کے لیے محسوس کرتے تھے اور یوں کہتے تھے، آؤ بیٹھو اپنے رب پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائے۔ اس ایمان کی پیاس کو صحابہ محسوس کرتے تھے، اس ایمان کی ضرورت کو صحابہ محسوس کرتے تھے۔ جیسے ہم پیاس کو محسوس کرتے ہیں، کھانے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی صحابہ اپنے ایمان کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ آؤ بیٹھو، آؤ چلو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، اور مسجد میں ایک ایک کو لا کر کے ایمان کے حلقوں میں جوڑتے تھے، ایمان کی مجلسیں قائم کرتے تھے صحابہ۔ اس لیے روزانہ اپنی مسجدوں میں یہ حلقہ ہمیں تعلیم کا لگانا ہے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ کون کون تیار ہیں؟ اور روزانہ ایک مسلمان کو کم سے کم تیار کرو تعلیم میں بیٹھنے کے لیے۔ آپ کے ذریعے سے آپ کے محلے کے لوگ تعلیم میں بیٹھنے والے بنے۔ ایک ہے خود کرنا، ایک ہے سب کو لے کے کرنا۔ اکیلے کام مت کرو، سب کو لے کے کرو۔ یہ کام اکیلے کرنے کا نہیں ہے، سب کو لے کر کرنے کا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، 24 گھنٹے میں غور کرو کہ میں نے کتنے لوگوں کو تیار کیا۔ 1 مہینے میں غور کرو میں نے کتنے لوگوں کو تعلیم میں بیٹھنے والا بنا دیا۔ اس طرح بھائی تیسرا عمل ہے روزانہ، یہ تعلیم مسجد میں ہوگی، آدھا گھنٹہ ہوگی، ایک دن منتخب سے ہوگی، ایک دن فضائل اعمال سے ہوگی۔ یہی تعلیم روزانہ گھر میں بھی ہوگی۔ یہی تعلیم روزانہ گھر میں عورتیں اور بچے ہیں، گھر میں عورتیں اور بچے ہیں، دونوں مسجد میں نہیں آتے، دونوں کے لیے ایمان کا حلقہ گھر میں لگاؤ۔ ایمان کی تازگی کیسے ہوگی؟ گھر میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ۔ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوگی،
ظہر کی نماز کے بعد تفصیل سے بات ہوگی گھر کی تعلیم کے بارے میں. روزانہ قرآن کا سیکھنا سکھانا، روزانہ کتاب پڑھنا، فضائل اعمال، منتخب احادیث، روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ، روزانہ تشکیل اور روزانہ اگلے دن کا مشورہ، یہ گھر کی تعلیم کے اعمال ہیں. ظہر کے بعد انشاءاللہ مستورات کا کام ہوگا تو اس میں یہ بات تفصیل سے آئے گی. اس لیے گھر مسجد کی تعلیم یہ ایک کام ہے روزانہ کا. تیسرا کام ہے روزانہ کا مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دینا. بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو مسجد والا بنایا تھا. اس امت کو مسجد والا بنا کر چھوڑ کر گئے آپ. اس لیے اس امت کی پہچان مسجدوں سے ہوتی تھی. اس امت کے حال چال مسجدوں سے لیے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، جا کر کے ایک صحابی باہر ملے. آپ نے ارشاد فرمایا مسجدیں کس حال پر ہیں، مسجدیں کس حال پر ہیں. پھر فرمانے لگے ایسا ہوتا ہوگا کہ تم بدکے ہوئے اونٹ کی طرح مسجد میں آتے ہوگے اور آ کر کے دیکھتے ہوگے کہ پہچان کے لوگ کہاں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کی فکر کرتے ہوگے جان پہچان کے لوگوں میں. صحابی نے عرض کیا کہ نہیں امیر، ایسا نہیں ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں، حلقے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہماری ضرورت کا حلقہ ہوتا ہے اس میں ہم بیٹھتے ہیں. میری ضرورت کس حلقے میں، میرا تقاضا کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جب تک اس طرح کرتے رہو گے خیر پر رہو گے. مسجد نبوی کے معمول پر آئے. اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لانے کے لیے روزانہ مسجد کو وقت دینا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لانے کے لیے روزانہ ہر مسلمان کو اپنی مسجد میں وقت دینا ہے. میری اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. میری زندگی، میری اپنی ذات میں حضور کا طریقہ آ جائے تو ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے معمول پر آ جائیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ گے تو اللہ پاک تمہارے محلوں کو مدینہ منورہ کے معمول پر لے آئیں گے. محلوں کو مدینہ منورہ کے معمول پر. مدینے کا معمول کیا تھا؟ چراغ بجھا کر مہمان کو کھانا کھلا دیا، بچوں کو بھوکا سلا کر مہمان کو کھانا کھلا دیا. مدینہ منورہ کا معمول. اپنے گھر میں چولہے میں لکڑیاں جلا کر گھر سے دھواں اٹھا دیا کہ محلے کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے. ایک بکرے کی سری 7 گھروں میں چکر کاٹ کے واپس آ گئی کیونکہ اس محلے میں 8واں گھر نہیں تھا. یہ مدینے کا معمول تھا. مدینے والوں کی زندگی اپنے بچوں کو بھوکا سلانا اور مہمان کو کھانا کھلانا. سمجھو مدینے والوں کی زندگی یہ تھی. میدان کارزار میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی کی روح ساری نکل چکی، گلے میں اٹکی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے بھائی سے پانی مانگا. بھائی پانی لے کر آیا تو برابر میں دوسرے صحابی نے آواز دی پانی کے لیے. تو انہوں نے کہا جن کی روح نکل چکی ساری، انہوں نے کہا ان کو پہلے پانی پلاؤ. جب وہاں گئے تو ان کی روح نکل گئی، واپس آئے تو بھائی کی بھی نکل گئی. آخری وقت ہے، پانی پینے کا وقت ہے. پانی پینے میں بھی اپنے بھائی کو مقدم کر رہے ہیں حالانکہ روح نکلی ہوئی ہے ساری. ایسے موقع پر یہ مدینے والوں کی زندگی تھی. حضرت فرماتے تھے کہ تم اپنی مسجدوں کو نمونہ بناؤ، اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لاؤ تو تمہارا مسجدوں کو آباد کرنا، تمہارا وقت مسجدوں کو دینا تمہارے اندر وہ صفات پیدا کرے گا جو صفات مدینے والوں میں تھی. اس لیے مسجدوں کو وقت دو. حدیث میں آتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، عام لوگوں میں رہو.
فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو: مسجد میں رہو، جماعت کے ساتھ رہو، اور عام لوگوں میں رہو۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان اپنے گھر میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا، مسلمان اپنے کاروبار میں وقت دینے سے نہیں بگڑتا۔ حضرت فرماتے تھے مسلمان بگڑ رہا ہے اپنے گھر اور کاروبار کے علاوہ کا جو وقت ہے اس وقت کے غلط استعمال کرنے سے۔ اس لیے ایک ایک مسلمان کی خوشامد، روزانہ مسجد کو وقت دے کے کیا کرنا ہے؟ روزانہ مسجد کو وقت دے کر اپنے محلے میں ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اسے مسجد میں وقت دینے کے لیے تیار کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، گھروں میں تعلیم کے لیے تیار کرنا، بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار کرنا۔ ایک ایک مسلمان پر روزانہ کی محنت ہے۔ ہم اپنا وقت مسجدوں کو دیں اور مسجدوں کے تقاضے سے باہر جائیں۔ مسجدوں کا تقاضا مسجدوں کی آبادی ہے، مسجدوں کی آبادی کے لیے باہر والوں پر جا کر محنت کرو اور انہیں مسجد میں لے کر آؤ، یہ مسجد کا تقاضا ہے۔ باہر والوں پر محنت کر کے انہیں مسجدوں میں لاؤ۔ ہمارے گشت برائے گشت نہیں ہیں، ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں، ہمارے گشت برائے مسجد ہیں، ہماری ملاقاتیں برائے مسجد ہیں۔ ہم باہر والوں کو مسجد میں لینے جا رہے ہیں، ہماری ملاقاتیں باہر والوں کو مسجد میں لانے کی ہیں۔ مسلمان ہیرے کی طرح قیمتی ہے، مسلمان ہیرے کی طرح قیمتی ہے، لیکن ہیرا کہاں ہے؟ نالی میں پڑا ہوا ہے۔ ہیرا کہاں ہے؟ نالی میں پڑا ہوا ہے۔ ہیرے کے صاف کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو پانی کو نالی میں ڈالا جائے یا ہیرے کو نالی میں سے نکالا جائے۔ بتاؤ جی کون سا طریقہ بہتر ہے؟ مسلمان ہیرے کی طرح قیمتی ہے اور ہیرا نالی میں پڑا ہوا ہے۔ ہیرے کے صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ پانی کو نالی میں ڈالا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ہیرے کو نالی سے نکالا جائے۔ کون سا بہتر ہے؟ تو مسلمان ہیرے کی طرح قیمتی ہے لیکن اپنے دکان اور مکان میں پھنسا ہوا ہے۔ دکان اور مکان میں پھنسا ہوا ہے، گھر میں پھنسا ہوا ہے، گھر میں پھنسا ہوا ہے۔ پھنسا ہوا مسلمان کون ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ ایک مسلمان گھر میں پھنس گیا، ایک مسلمان بازار میں پھنس گیا، ایک مسلمان دکان میں پھنس گیا، اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ جو مسلمان اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ آئے یہ پھنسا ہوا ہے، یہ مسلمان پھنسا ہوا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، یہ دکان سے نکل کے نہیں آتا، اذان ہو رہی ہے، اذان سن کے گھر سے نکل کے نہیں آتا، اذان ہو رہی ہے، یہ بازار میں سے اٹھ کر نہیں آتا، یہ مسلمان پھنس گیا ہے، خود نہیں نکل سکتا، اسے نکالنا پڑے گا جا کر۔ ہماری ملاقاتیں اس لیے ہیں، ہماری ملاقاتیں اس لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنی بات سنا کے آ جائیں۔ جو اذان سن کے بھی مسجد میں نہیں آتا اسے نکال کر لاؤ، چھوڑ کر مت آؤ، چھوڑ کر مت آؤ، اس کو نکال کر لانا محنت ہے مسجد میں۔ روزانہ کی ملاقاتیں ہماری اس کام کے لیے ہیں، ہاں؟ صرف بات سنانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم ملاقات میں جا رہے ہیں، ایک مسلمان گڈھے میں گر گیا اور ہم نے اسے دیکھ لیا، ہم اسے دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں او ہو گڈھے میں گرنا تو بہت بری بات ہے، یہ بہت غلط کام آپ کے ساتھ ہو گیا، پہلی فرصت میں جیسی موقع ملے نکل جانا۔ ہم جا رہے ہیں مسجد میں، جا کے کارگزاری سنائی، الحمدللہ آج ہماری ملاقات ایک مسلمان سے ہوئی، وہ گڈھے میں گرا ہوا تھا، ہم نے اسے پوری بات سمجھا دی کہ گڈھے میں گرنا اچھی بات نہیں ہے، جیسی موقع مل جائے نکل جانا۔ ہماری ملاقاتیں لکھ لو آج کی ہو گئی الحمدللہ۔ اب بتاؤ ایمانداری سے، اسے وہاں بات سمجھانا زیادہ ضروری تھا یا اسے گڈھے سے نکالنا زیادہ ضروری تھا؟ نکالنا ضروری تھا۔ بات تو سمجھا دیتے آپ مسجد میں لا کے، اسے نکال کے تو لاؤ وہاں سے۔ ایک مسلمان پانی میں ڈوب رہا ہے، ہم باہر سے چلا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، پانی میں ڈوبنا اچھی بات نہیں ہے،
ایسا غلط کام کبھی مت کرنا آپ. جیسی موقع مل جائے باہر آ جانا, ہم جا رہے ہیں, اچھی بات. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ سمجھے؟ آپ کے تھوڑے کپڑے میلے ہو جائیں گے, آپ کے تھوڑے ہاتھ پیر پانی میں سج جائیں گے. ایک مسلمان کو نکالو گے تو کبھی وہ گالی دے گا, کبھی آپ کو برا بھلا کہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے, سورج نکلا اور نکل کر کے آپ کی دعوت ختم نہیں ہوئی, سورج آپ کے سر پہ آ گیا, دعوت ختم نہیں ہوئی, سورج ڈھلنے لگا, آپ کا سمجھانا ختم نہیں ہوا. ایک آدمی آیا, وہ آ کر کے آپ کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے. لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مٹی اٹھا لے کر کے آپ کے اوپر اڑا دیتے ہیں, وہ مٹی آپ کے سر پہ آ رہی ہے. ایک آدمی آیا, اس نے آپ کا آ کے گریبان پھاڑ دیا. ایک آدمی آیا, اس نے باقاعدہ تھوکا آپ کے اوپر. سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. سورج ڈھلنے لگا, آپ کی بیٹی ایک پیالے میں پانی اور کپڑا لے کر, بیٹی آپ کی روتی ہوئی آپ کے دامن میں آ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ابا جان آپ کا کیا حال کر دیا ان لوگوں نے, اور اس کپڑے سے آپ کے چہرے کو پوچھنے لگی اور مٹی ہٹانے لگی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تم اپنے باپ کے لیے کوئی خوف اور رنج مت کرو, کوئی خوف اور رنج مت کرو. یہ جانتے نہیں ہیں ایک دن وہ آئے گا کہ تیرے باپ کا نام ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا. یہ گشتوں کے مجاہدے ہیں, دعوت دینے کے مجاہدے ہیں. ایسا ہوگا جب آپ کسی کو نکالو گے, کھینچو گے, وصولی کرو گے, تو کوئی آپ سے ناراض ہوگا, کوئی آپ کو اچھا کہے گا, کوئی برا بھلا کہے گا. اس کی فکر مت کرو, ایک مسلمان کو اس کے ٹھکانے پر لانے کی فکر کرو. ہمارا مسجدوں کو وقت دینا گشتوں میں اسی لیے ہے کہ ہم ایک ایک کی خوشامد کر کے اسے مسجد میں لائیں اور مسجد والا بنا دیں. کرو گے محنت انشاءاللہ اس طرح؟ ہاں. کتنا وقت دو گے؟ ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو محلے میں ریٹائر ہو گئے, ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کے بچوں نے انہیں کاروبار سے فارغ کر دیا. عام سے عام مسلمان کے پاس 8 گھنٹے ہیں دینے کے لیے. کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے. اور جو خاص طور سے ایسے مسلمان ہیں جو ریٹائر ہو گئے یا بچوں کے جن کے بچوں نے کاروبار سے فارغ کر دیا, ان کے پاس 16 گھنٹے ہیں. 16 گھنٹے. اور عام سے عام مسلمان کے پاس کتنے ہیں؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کاروبار میں دو, 8 گھنٹے اپنے گھر میں دو, اور 8 گھنٹے کہاں بچے؟ جو بچے وہ مسجد میں دو. گھر کا وقت گھر میں دو, کاروبار کا وقت کاروبار میں دو, جو بچ گیا اسے سارا مسجد میں دے دو. 8 گھنٹے گھر میں دو, 8 گھنٹے کاروبار میں دو. گھر کے 8 گھنٹے میں 6 گھنٹے سونا بھی ہے. 8 گھنٹے کاروبار میں دو, 8 گھنٹے گھر میں دو, 8 گھنٹے مسجد میں دو. عام سے عام مسلمان کے پاس 8 گھنٹے ہیں, لیکن دینا نہیں چاہتے. کیوں؟ کہ عادت نہیں ہے. چائے کی دکان پر بیٹھ کر ایک چائے میں آدھا گھنٹہ لگا دیں گے, دوستوں کے ساتھ 1 گھنٹہ لگا دیں گے اسی چائے میں. لیکن یہ 1 گھنٹہ کہاں کا ہے؟ یہ مسجد کا تھا. مسجد کا وقت کاٹ کر چائے کی دکان پر دے رہے ہو, مسجد کا وقت کاٹ کر بازار میں گھوم رہے ہو, مسجد کا وقت کاٹ کر ایران توران کی باتوں میں لگے ہوئے ہو. مسجد کا وقت کاٹ رہے ہو, گھر اور کاروبار کا نہیں کاٹ رہے, مسجد کا وقت کاٹ رہے. یہ مسجد کا وقت تھا جسے بازار میں ضائع کر رہے ہیں. یہ مسجد کا وقت تھا جسے دوستوں کے ساتھ ایران توران کی باتوں میں ختم کر رہے ہیں. یہ وقت مسجد کا تھا. اگر وقت کو سنبھالیں گے تو ہمارے پاس بہت وقت ہے. اس لیے مسجدوں میں اہتمام سے 8 گھنٹے دینے کی فکر کرو. فجر سے ظہر تک 8 گھنٹے ہو گئے, ظہر سے عشاء تک 8 گھنٹے ہو جائیں گے. ایسے لوگ تلاش کرو جو فارغ ہیں, فجر سے ظہر تک مسجد کو دے سکتے ہیں. ایسے تلاش کرو جو ظہر سے عشاء تک مسجد کو دے سکتے ہیں. ایسے لوگ مل جائیں گے تو تھوڑا وقت دینے والے ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. مسجد ہر وقت آپ کو آباد نظر آئے گی, خالی نظر نہیں آئے گی. ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ دینا یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت فارغ کر کے مسجد کو دینا یہ مسجد کی آبادی ہے. فجر سے ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, ایک نماز سے دوسری نماز کے جو بیچ کا وقفہ ہے اس میں وقت دے کر مسجدوں کو آباد کرو. اس طرح بیٹھ کے ترتیب بناؤ اپنی اپنی مسجدوں میں. اس سے انشاءاللہ 24 گھنٹے مسجد آبادی کی ترتیب پر آئے گی.
کر لیں گے انشاءاللہ. کوئی رات کا اول حصہ دے, کوئی رات کا درمیانی حصہ دے, کوئی رات کا آخری حصہ اپنی مسجدوں کو دے دے. ٹھیک ہے, رات کا حصہ بھی مسجدوں کو دیں گے, رات کا حصہ بھی مسجدوں کو دیں گے تو مسجد 24 گھنٹے آباد. صحابہ کی ترتیب تھی کاروبار کے ساتھ آدھا دن آدھی رات, آدھا دن آدھی رات کھیتی باڑی کے ساتھ. انصار مدینہ کی ترتیب کھیتی باڑی کے ساتھ آدھا دن آدھی رات, آدھا دن مسجد کو, آدھی رات مسجد کو. جو مہاجرین تھے ان کے اکثر اوقات مسجد میں, جو اصحاب صفہ تھے ان کے 24 گھنٹے مسجد میں, کوئی کام نہیں تھا. 3 طبقے تھے مدینے کے اندر, مہاجرین کا, انصار کا, اور ایک طبقہ وہ تھا جن کا نہ کوئی گھر نہ در نہ کاروبار, وہ اصحاب صفہ تھے. مہاجرین مکہ کے اکثر اوقات مسجد میں, انصار مدینہ کھیتی باڑی کے ساتھ آدھا دن آدھی رات, اور اصحاب صفہ کے اکثر اوقات 24 گھنٹے اسی کام کے تھے. ایسے لوگوں کو تلاش کرو مسجدوں کے ماحول میں جو ریٹائر ہو گئے, جن کے بچوں نے کام سے فارغ کر دیا, ان کو مسجدوں کا کھوٹا بناؤ, انہیں ترغیب دے کر کے مسجدوں میں رکھو, اور ان کے ساتھ کوئی 2 گھنٹے دے گا, کوئی 4 گھنٹے دے گا, کوئی 6 گھنٹے دے گا, کوئی آدھا گھنٹے دے گا, ان کے ساتھ آ کے جڑے گا تو مسجدیں 24 گھنٹے آباد نظر آئیں گی. کر لیں گے ترتیب. ہاں, باہر جا کر, جب باہر جاؤ ملاقاتوں کے لیے جس وقت بھی, تو مسجدوں کو خالی مت چھوڑو. مسجدوں میں آنے والوں کا استقبال, مسجد میں آنے والوں کی تعلیم, مسجد میں آنے والوں کو دعوت دینے کا اہتمام, اس کے لیے ساتھی مسجد میں ہوں گے, اور باہر ملاقاتیں کر کے مسجد میں لانے کی محنت کریں گے. اس طرح یہ کام مسجدوں سے روزانہ کی محنت میں چلے گا انشاءاللہ. کر لو گے؟ اس کے لیے روزانہ مسجد وقت دینا انشاءاللہ. 8-8 گھنٹے کی ترتیب قائم کریں. ہفتے کا کام ہے, ہفتے کے 2 گشت. ایک گشت اپنی مسجد کا ہے, عمومی گشت 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے ہوگا. ہمارا پہلا گشت ہماری مسجد کا ہوگا. پہلا گشت کا مطلب ہے ہماری مسجد کا, ہمارے محلے کا اجتماع, اور اجتماع نقد جماعت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرو اپنے پہلے گشت کے ذریعے سے نقد جماعتیں نکالو, نقد تشکیلیں کرو. 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے گشت کرنا. گشت سے پہلے پرانے لوگوں پر محنت کرو, اور گشت میں گھر گھر عام لوگوں پر محنت کرو. گشت سے پہلے پرانے لوگوں کو, 4 مہینے والوں کو, چلے والوں کو, 3 دن والوں کو خوشامد کر کے گشت میں لاؤ. اکیلے گھر سے گشت میں مت آؤ, ایسے لوگوں کو وصول کرتے ہوئے گشت میں آؤ. 4 مہینے والے اتنے ہیں, لیکن سالانہ چلہ دینے والے اتنے ہیں. اتنی تعداد میں فرق کیوں ہے؟ کیوں کہ ہم مقامی کام میں جوڑنے کی محنت نہیں کرتے. لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت تو ہے, لیکن مقام پر جوڑنے کی محنت نہیں ہے, اس لیے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. جن لوگوں کو روزانہ جوڑنے کی محنت کرو گے وہ لوگ سال کا وقت بھی لگائیں گے. جن لوگوں کو روزانہ جوڑنے کی محنت نہیں کرو گے, نہ مہینے کا وقت لگائیں گے نہ سال کا لگائیں گے. اس لیے وقت لگا کر جب لوگ آ جائیں تو ان کو عمل میں جوڑنے کی محنت کرو, روزانہ کے عمل میں بھی, ہفتے کے عمل میں بھی, گشتوں میں بھی. ایسے لوگوں کو محنت کر کے لے آؤ, ان کو لے کر کے گشت کرو. گشت جاندار ہوگا. 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے کرو, اور کوشش کرو گشت کرنے کے بعد تشکیل نقد کرو. بتاؤ آج سے کون تیار ہے, نقد کون تیار ہے, یہیں سے کون تیار ہے. تشکیل نقد نہیں ہوتی, ہم سب بیٹھ کے سوچیں گے اے اللہ ہم سے کہاں کمی ہو رہی ہے. ہم گشت بھی کر رہے ہیں اور دعوت بھی دے رہے ہیں, پھر تشکیل نقد کیوں نہیں ہوتی؟ بیٹھ کے سوچیں گے, فکر کریں گے, اللہ سے مانگیں گے ہمارے گشتوں سے نقد تشکیل کا رخ پڑ جائے. پہلا گشت اس طرح کرو فکر کے ساتھ. دوسرا گشت ایسی مسجدوں میں کرو, دوسرے محلے میں جن مسجدوں میں کام نہیں ہے, جن مسجدوں میں اعمال نہیں ہے, جن میں ساتھی نہیں ہے, ایسی مسجدوں کو دوسرے گشت پر تقاضے پر لے لو. مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے لگاتار ان مسجدوں میں محنت کے لیے جاؤ. ہفتے میں 1 مرتبہ
دو نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے گشت کرنا، ہفتے میں 1-2 مرتبہ ان مسجدوں میں جا کے ملاقاتیں کرنا، تشکیل کرنا، اور اپنے ساتھ ان کو جماعت میں لے کر جانا 3 دن میں 3 دن میں لے جا کر اپنے ساتھ اپنی مسجد کے اندر انہیں کام سکھاؤ، 3 دن میں ان کے اوپر محنت کرو، مشورہ، تعلیم، گشت، ملاقاتیں، مسجد کی آبادی، سارے کام ان کو 3 دن میں سکھاؤ۔ جب 3 دن کے بعد واپس کرو تو واپسی کی بات ان سے کر کے واپس کرو۔ اب یہی لوگ اپنی مسجدوں میں مشورہ کریں گے، تعلیم کریں گے، گشت کریں گے، جو پہلے تیار نہیں تھے۔ آپ نے ان کو تشکیل بھی کی، وصول بھی کیا، کام بھی سکھایا، تینوں کام کرو ان کے ساتھ۔ جن مسجدوں کو دوسرے گشت پر لو، ان مسجدوں میں یہ سارا کام کرنا ہے، آپ کو، آپ کے ذمے ہے، تب جا کے مسجد کی جماعت بنے گی وہاں، ورنہ نہیں بنے گی۔ ان کی تشکیل بھی کرنی ہے، اپنے ساتھ وقت بھی لگوانا ہے، اور انہیں کام بھی سکھانا ہے، تب جا کے وہ مسجدوں میں ساتھی بنیں گے، اور یہ اعمال کرنے والے بنیں گے، ساتھی بھی تیار ہوں گے اور اعمال بھی مسجدوں میں ہوں گے۔ اس طرح دوسرے گشت کے ذریعے سے مسجدوں کی جماعت بنانی ہے۔ ہم اس طرح محنت کریں، جب مسجدوں کی جماعت بن جائے اور وہاں کام ہونے لگے تو آپ دوسری مسجدوں کو تقاضے پر لے لیں۔ مہینے کا عمل مہینے کے 3 دن ہفتہ طے کر کے لگائیں، اپنی جماعت بنا کر لگائیں۔ کارگزاری کل سن رہے تھے تو یہ کہنے لگے کہ ہم دوسری مسجدوں کے ساتھیوں کو جوڑ کر جماعتیں نکالنے ہیں۔ نہیں، کبھی مشورے سے جوڑ لیا تھا، اسے معمول مت بناؤ۔ اگر معمول بنا لو گے تو ان مسجدوں کا کام کبھی نہیں ہوگا۔ 4 آدمی ہیں، اپنے برتن لیں، امیر طے کریں اور اپنی جماعت کا رخ لے کر کے جائیں، جس مسجد میں جائیں صبح سے شام تک محنت کر کے اپنے جیسے 4 آدمی تیار کرو نقد، اور یہ ان کو آگے لے کر کے کسی مسجد میں اپنا وقت لگائیں۔ بنی بنائی جماعتوں میں جڑنے کی عادت مت ڈالو، اپنے ساتھ محنت کر کے جماعت بناؤ۔ اس طرح دوسرا کام ہے، ہفتہ طے کرنے کے بعد دوسرا کام ہے پورے مہینے محنت کر کے اپنے ساتھ جماعت بنانا اور جماعت بنا کر نکلنا۔ سارے پرانے ایک جماعت میں نہ ہوں اور سارے نئے بھی ایک جماعت میں نہ ہوں، نئے اور پرانوں کی ملا کے جماعت بناؤ۔ پرانے ساتھی زیادہ ہو گئے تو ہفتے تقسیم کر لو، اپنی جماعت کو ہفتوں میں تقسیم کرو۔ 10 آدمی ہیں، سارے پرانے ہیں، بھائی ان میں سے فلاں فلاں ساتھی جماعت لے کے جا سکتے ہیں، ان کا ہفتہ الگ طے کرو۔ جماعتیں بڑھاؤ، ساتھی پرانے زیادہ ہو گئے تو جماعتیں بڑھاؤ، ایک ہی جماعت میں سب کو لے کے مت جاؤ۔ نئے لوگوں کو لے کے جاؤ گے اپنے ساتھ تو سارے مذاکرے کرو گے، چوکنا ہو کر کے وقت لگاؤ گے۔ سارے پرانے ایک جماعت میں جائیں گے تو بے طلبی کے ساتھ وقت لگے گا، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، سب بس ایسے ہی، وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ نئے لوگوں کے ذریعے سے پرانوں کی تربیت ہوتی ہے اور پرانوں کے ذریعے سے نئے لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اس طرح وقت لگاؤ۔ تیسری چیز ہے تقاضے پر جماعت لے کر جاؤ۔ ہر مہینے نیا رخ نہیں، ایک رخ لے کر اس پر محنت کرو۔ ایسی مسجدیں 3 دن میں لو تقاضے پر جن میں کام نہیں ہے، جن میں اعمال نہیں ہے، جن میں ساتھی نہیں ہے۔ ایسے دیہات، ایسے گاؤں جہاں 4-5 گھر ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ ایسی مسجدیں جہاں اذان نماز تک کے حالات نہیں ہیں، ایسے علاقوں میں اپنی 3 دن کی جماعت لے کے جاؤ، متعدد مرتبہ لے کے جاؤ، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ وہاں سے نقد جماعت بنانا، انہیں اپنی مسجد میں لانا، یہ جس مسجد میں بھیج سکیں رخ طے کر کے، انہیں کام سکھانا، 3 دن میں نکالنا، کام سکھانا، پھر ان کی مسجدوں میں انہیں، جب وہ مسجدوں میں آپ کو ملیں گے اگلے مہینے جب جاؤ گے تو ان کو لے کر کے مقامی کام ان کو سکھانا، مشورہ کیسے کرو گے، تعلیم کیسے کرو گے، ملاقاتیں کیسے کرو گے، ان کو ساتھ میں لے کے کام سکھاؤ، وقت بھی لگواؤ، کام بھی سکھاؤ۔ اس طرح 3 دن کے ذریعے سے ایسی دور کی مسجدوں میں مسجد کی جماعتیں بن جائیں گی جن میں کام نہیں تھا، جن میں ساتھی نہیں تھے۔ یہ جو جہاں کوئی ساتھی نہیں ہے، جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، جنہیں کلمہ نہیں آتا، وضو نہیں آتا، غسل نہیں آتا، انہی پر محنت کرو گے، یہی ساتھی بنیں گے، آپ کے یہی ساتھی بنیں گے۔
یہی مشورہ کرنے والے بنیں گے, یہی تعلیم کرنے والے بنیں گے. جب آئے تھے تو کلمہ بھی یاد نہیں تھا, وضو بھی نہیں, غسل بھی نہیں. جب آپ کی جماعت نے محنت کی تو یہی جن کو وضو کرنا نہیں آتا تھا, یہ دوسروں کو وضو سکھائیں گے, یہ دوسروں کو کلمہ سکھا رہے ہیں. آپ نے ان کے اوپر اتنی محنت کی. بھائی دوستوں, جو اس طرح 3 دن کے ذریعے سے دوسری مسجدوں میں کام اٹھانا اور مسجد کی جماعت بنانا, اس طرح 3 دن لگاؤ. 3 دن لگانے کے لیے ہم آپ کو رخ نہیں دے رہے, بلکہ 3 دن لگانے کے لیے تقاضا دے رہے ہیں مسجد کی جماعت بنانے کا. اس گاؤں میں, اس مسجد کے اندر ان اعمال, اس مسجد میں اعمال کے شروع کرنے کا, اس مسجد کی آبادی, اس مسجد کو آبادی کی ترتیب پر لانے کا تقاضا دیا جا رہا ہے. خالی 3 دن لگانے کا تقاضا نہیں دے رہے ہیں آپ کو. ان سب کو ذہن میں لے کے جاؤ, اہتمام سے ایسی جماعتوں کی کارگزاری سنو, روانگی اہتمام سے ان جماعتوں سے کرو, کس طرح جا کے کام کرنا ہے. اس طرح بھائی دوستو بزرگوں, یہ 5 اعمال کے کرنے کی ترتیب ہے کہ کس عمل کو کس طرح کریں, کس عمل کا کیا فائدہ ہے اور پابندی کے ساتھ کس طرح کریں. یہ سب باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. آپ حضرات ان باتوں کو اپنے مذاکروں میں بھی لے آئیں. بیٹھیں گے آپس میں تو ان سب باتوں کا مذاکرہ بھی کرتے رہیں تاکہ ذہن میں رہے. ان 5 کاموں کی تقویت کے لیے شب گزاری ہے ہفتے میں 1 مرتبہ, اپنے کھانے بستر کے ساتھ, اپنا کھانا اپنا بستر. ہفتے میں شب گزاری. شب گزاری میں مسجدوں کی حاضری بھی لو, منبر سے حلقوں کی حاضری لے لو. کتنے حلقے ہیں؟ 10 حلقے ہیں. تو منبر سے حلقوں کی حاضری ہو گئی. یہ حلقے والے جب بیٹھیں گے تو بیٹھ کر کے اپنی مسجدوں کی حاضری لے لیں گے. کتنا مجمع آیا ہے یہ مت دیکھو, اس مجمع میں کتنی مسجدیں آئی ہیں یہ دیکھو, اس مجمع میں کتنی مسجدوں کے ساتھی ہیں یہ دیکھو. پتہ لگا ایک حلقے میں 20 مسجدیں ہیں, 5 مسجدیں آئی ہیں, 15 مسجدیں نہیں آئی. بیٹھ کے حاضری لو. کوئی مسجد نہیں آتی تو اس کو لانے کی فکر کرو. ہر مسجد کی جماعت کے ساتھی شب گزاری میں آنے چاہیے. 1 رات مسجدوں میں گزارو. 1 رات گزارو گے پورے ہفتے کام کرنے کی طاقت ملے گی, مسجدوں کو آباد کرنے کی طاقت ملے گی شب گزاری سے. 5 اعمال کی تقویت کے لیے شب گزاری ہے, اور انہی 5 اعمال کی تقویت کے لیے مہینے میں 1 مرتبہ ماہانہ جوڑ ہے. 2-2.5 گھنٹے یا 2.5-3 گھنٹے کے لیے جڑنا ماہانہ جوڑ میں. 4 کام اس میں ہونے ہیں. مسجدوں کی حاضری ہونی ہے, 15-20 مسجدوں کا حلقہ ہے ماہانہ جوڑ کا, مسجدوں کی حاضری لو. دوسرا کام, ہر مسجد اپنی کارگزاری سنائے گی, اہتمام سے کارگزاری سنو. تیسرا کام, کوئی ایک ساتھی تھوڑی ترغیب دے کر کے جب کارگزاری پوری ہو جائے تو تھوڑی ترغیب دے, اس کے بعد مسجدوں سے عزائم کرائے. مسجدوں سے عزائم کرانا. بیرون کی جماعت مکمل کرو ماہانہ جوڑ سے. ایک مسجد میں ساتھی نہیں ہے, آپ کی 15 مسجدیں جڑی ہوئی ہیں, اور مسجدوں سے ساتھی لے کر کے جماعت مکمل کرو. 4 مہینے کی پیدل جماعتیں, بیرون کے ملک میں جانے کے لیے جماعتیں. یہ ماہانہ جوڑ سے تقاضے پورے کرو سارے. کارگزاری بھی سنو اور ان سے عزائم بھی کراؤ. ہر مسجد پر جماعت بنانے کا تقاضا ڈالنا, ہر مسجد سے مقامی کام کے عزائم کرانا. آپ کی مسجد 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے آباد ہو گئی ہے؟ جتنا ہو گئی ہے اس سے آگے کتنا کر کے لاؤ گے؟ عزائم کراؤ. نقد جماعت بنانے کا تقاضا ہر مسجد پر ڈالنا. اور آخر میں حیات الصحابہ کی تعلیم. یہ 4 اعمال ہیں ماہانہ جوڑ کے اندر. کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا, اپنے گھر سے کھانا کھا کے آؤ, واپس جا کے کھاؤ. پانی کا انتظام ہماری مسجد میں ہے, بس پانی پی سکتے ہو. کھانے پینے میں لگو گے تو سب ذمہ دار ساتھی کچن میں ہو جائیں گے, اور نئے لوگ یہاں بیٹھیں گے کارگزاری میں, جوڑ میں. سب پرانے ساتھی انتظام میں نہیں لگنا, کوئی انتظام نہیں ہے اس میں. صرف کام کے لیے جوڑو اور پھر کام کے تقاضے لے کر کے فارغ ہو جاؤ. 8-8 گھنٹے آفسوں میں جاتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, کہیں جا کے کھانا نہیں مانگتے. 2.5 گھنٹے کے لیے جوڑتے ہیں, کھانا پہلے مانگتے ہیں جا کے.
پہلے کھانا مانگتے ہیں کہ کھانا نہیں کیا آپ نے، تو 8 گھنٹے آفس میں جا کے نوکری دے رہے ہو، سرکار کون سا کھانا دے رہی ہے آپ کو؟ وہاں تو نہیں کہتے آپ میں 8 گھنٹے سے نوکری کر رہا ہوں آپ کی، کھانا بھی نہیں دیا۔ 2.5 گھنٹے کام کیا، کھانا پہلے چاہیے، بغیر کھانے کے بھی کام کر لو۔ ایسا نہیں ہے، کام کا فائدہ دیکھا جائے گا، کام کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ اس میں کھانے کا انتظام مت کرو، جس میں کام کا فائدہ ہے وہ کام کرو۔ کھانا کھلانا منع نہیں ہے، لیکن اس کا موقع دیکھا جائے گا، اس کا موقع دیکھا جائے گا، کھانا کھلانا منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مدینے میں داخل ہو کر کھانا کھلاؤ، سلام کرو، تو کھانا کھلانا تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے جماعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت تھی اور ایک منزل پر تھے، کھانا ختم ہو گیا، ایک صحابی نے کہا میری طرف سے اونٹ ذبح کرو، کھانا کھلاؤ، مدینے میں جا کے دے دوں گا۔ تو اونٹ ذبح کرنے شروع کیے، حضرت عمر نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس لے کے گئے، یا رسول اللہ اگر ہم نے اونٹ ذبح کر دی تو سواریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل مناسب ہے، چھوڑ دو۔ تو کھانا کھلانا ہے، اچھی بات ہے، یہاں نہیں کھلانا، موقع دیکھا جائے گا۔ اس طرح سے ہم اپنے جوڑوں میں ان سب چیزیں پاک رکھیں، شب گزاری میں اپنا کھانا لے کر آئیں، اور ماہانہ جوڑ میں اپنے گھر پہ کھانا کھائیں جا کر کے، اور کھا کے آئیں وہاں سے۔ اسے انتظام سے پاک رکھو تاکہ فکریں ہو سکے کام کی، اور اس کے علاوہ کام نہ ہو۔ کر لیں گے انشاءاللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب ٹائم 12:12 ہو گئے تقریباً۔ 10 منٹ کے لیے آپ لوگ ایسی بیٹھ جاؤ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنا نہیں ہے۔ 8-8 10-10 آدمی ایسی حلقہ لگا لو، جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کا مذاکرہ کر لو۔ میرے 3 دن کا ہفتہ طے نہیں ہے، ہفتہ طے کرو بیٹھ کر۔ گشتوں کے دن طے نہیں ہے، دن طے کرو۔ میں مسجد میں کتنا وقت دوں گا، 8 گھنٹے یہ طے کرو سب کے بیچ میں، جو باتیں ہوئی ہیں ان کا مختصر مذاکرہ، اور بیٹھ کے یہ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ہلکے لگا لو بس۔ 8-8 10-10 آدمی ایسی بیٹھ جاؤ، ایسی بیٹھ جاؤ، ہلکے لگاؤ فٹافٹ، بیٹھے بیٹھے جو باتیں ہوئی ان کا مذاکرہ کر لو۔ 10 منٹ کے بعد اٹھ جانا، اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ بس۔ ظہر کے بعد اگلی مجلس ہوگی۔ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ہلکے لگاؤ۔ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ہلکے لگا لو۔ پانی دے دو۔ ہاں ہاں 10 منٹ کے بعد سنو، مفتی صاحب اعلان کر دو، کسی جگہ اعلان ہے کر دو، اعلان کر دو کہ بھی حلقوں میں بیٹھے بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں، اعلان بھی سن لیں۔ بھائی دیکھیں، بعض ساتھی اٹھ گئے ہیں، یہ ہماری اس صفت کے خلاف ہے جو ہماری ماننے والی صفت ہے۔ آپ کے آزو بازو جو کوئی بھی ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس سے مذاکرہ کر لو۔ آپ کو صرف 10 منٹ کے لیے کہا گیا ہے، اگر ہمارے بڑے ہم کو 10 گھنٹے بھی کہیں تو اس کو ماننا چاہیے۔ بیٹھ جائیں، جن کو بہت سخت ضرورت نہ ہو وہ تو 10 منٹ تو وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیں بھائی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں، آواز کے بعد بھی اگر مجمع چلے پھرے تو پھر یہ آپ بیٹھ جاؤ۔ ایک ضروری اعلان سن لو بیٹھے بیٹھے ہی۔ ظہر کی نماز کے بعد علماء اکرام کے، جو اس مجمع میں علماء اکرام ہیں، ان کے لیے اس پنڈال کے سامنے کے حصے میں وہاں پر ان کا ایک خصوصی مذاکرہ رکھا گیا ہے ان کے لیے۔ سارے علماء اکرام وہاں پر تشریف لائیں۔ علماء اکرام اسٹیج کے پیچھے والے حصے میں، وہاں آپ کو رہبر مل جائیں گے، آپ ادھر آ جائیں۔ وہاں پر آپ کو ظہر کی نماز کے بعد آپ سے مذاکرہ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جتنی جماعتیں بن کر آئی ہیں انہوں نے ابھی تک پرچی نہیں لی، تو ابھی آپ 10 منٹ کے بعد امیر صاحب یا جو بھی آپ کے حلقے کے ذمہ دار ہیں، خطے کے ذمہ دار ہیں، ان جماعتوں کو ایک ایک ساتھی کو لے جا کر ان کے پرچے لے لیں۔ کل مصافحہ پرچوں کے بغیر نہیں ہوگا، تو آج آپ کو کسی بھی صورت سے اپنی جماعتوں کے پرچے مکمل کر لینے ہیں۔ تشکیل والے
یہ خطہ نمبر 32 میں ہے، وہاں پر چلے جائیں اور مذاکرہ ابھی کرتے رہیں جب تک آپ کا 10 منٹ میں، حالانکہ 2 گھنٹے کا مذاکرہ 10 منٹ میں نہیں ہوتا، لیکن آپ کر لیں اس کو مختصر سے طور پر، اس کے بعد ہی اٹھیں۔